बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और आज अपने शो का आगाज़ उमूमन हम करते हैं थोड़ा सा जुबिलेंट होकर, ज़रा पॉजिटिव एनर्जी देकर। लेकिन जो रात गए वाक़या हुआ लाहौर में काहना में, छोटे मासूम बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए थे, ज़ाहिर अपने मुस्तक़बिल के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए। उनके घर वालों ने भी उन्हें पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन अफसोसनाक वाक़े में वो छत गिर गई जहाँ पर वो पढ़ रहे थे और 14 मासूम बच्चे इस दुनिया से चले गए। कोई बच्चा अपने माँ बाप से खर्ची लेके गया था कि चीज़ के पैसे दे दें, कोई बच्चा कलम के पैसे, कोई पेंसिल के पैसे लेके गया था। माँ बाप से ये गम बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि हमने तो पढ़ने के लिए भेजा था, और वो बच्चे कलम से, पेंसिल से, किताबों से पढ़ रहे थे। जो साया देने वाली छत थी वो उनके ऊपर गिर जाएगी, उनको नहीं पता था, ना ही उनके माँ बाप को पता था। 14 बच्चे इस अलमनाक वाक़ये में शहीद हो गए, और अफसोसनाक वाक़या था क्योंकि वो जो घर था मतलब वो बड़ी एक ओल्ड कंडीशन में था, वो बड़ी खस्ता हाल इमारत, मखदूश इमारत। और जो एक आपने देखा ना दूर दराज, खास तौर पे अगर हम गांव देहात में देखें तो इस तरह के घर होते हैं। आज ज़रा इस पर बात करेंगे क्योंकि अब बारिशों का सीज़न आ रहा है और इस तरह के ख़तरात मज़ीद हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर कच्चा घर हो तो बारिश में, तबाहकुन बारिश में ढह भी सकता है। लेकिन पहले हम इस वाक़े के मुतालिक डिटेल जानना चाहेंगे। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, दुआ गो हैं हम उनके लिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, किसी घर से 3 बच्चे पढ़ने गए थे, एक बच्चा जिंदा बच गया, 2 बच्चे शहीद हो गए। तो ये तमाम तर क्या डिटेल हैं ये आज ज़रा जानेंगे। जो तकलीफ़ है ना, शायद हम अल्फाज में वो माँ बाप की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर बयान नहीं कर सकते। और जब हम वो मनाजिर देख रहे हैं तो वो देखे नहीं जा रहे, वो लर्जा तारी कर देते हैं वो मनाजिर देख के। माँ बाप को क्या पता था, बच्चों को क्या पता था कि ये छत गिर जाएगी उनके ऊपर। 14 बच्चे, आप सोचें। और उन बच्चों की एजेस क्या थी, 4 साल से लेकर और 10 साल की उम्र तक के वो बच्चे थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे। अफसोस और दुख इस बात का है कि अब बहुत से ऐसे मकानात हैं लाहौर के अंदर, ख़ास तौर पर जब हम काने की बात, नया काना, पुराना काना, गज्जू मता, ये जो फिरोज़पुर रोड के अतराफ़ में ये जो सोसाइटीज़ कह लें या ये जो इलाके हैं, यहाँ पर इस तरह के घर मौजूद हैं। और ये जो घर हैं ये बहुत अरसा पहले के बने हुए हैं। ये वो वाले घर थे जिनमें वो खुले खुले बरामदे होते थे और प्लस्तर के बगैर वाली जो थी वो छतें और दीवारें। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, ये छत ऐसे ही नहीं गिर गई, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का बाकायदा काम हो रहा था। अब अगर मंजर देखें जो कैमरे की आग दिखा रही है, उसमें आपको खुली किताबें, बस्ता, कॉपी, पेंसिल ये दिखाई दे रहा है। और ज़ाहिर है वहाँ पर जो बच्चों की चप्पलें आप देखें, छोटे मासूम बच्चे, इन चप्पल का साइज़ आपको बताता है कि कितने छोटे बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे। और ज़ाहिर है माँ बाप जो हैं वो, उनकी दुहाइयाँ, उनकी पुकार, उनकी आहो बका बहुत दर्दनाक है, जिसको हम कहते हैं ना, जो साइम ने कहा कि अल्फाज में आपके सामने बयान भी नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर ज़ाहिर है किसको ज़िम्मेदार ठहराएं, सबसे पहला सवाल के उठता है। लेकिन एहतियात ज़रूर करनी चाहिए जब इस तरह के कच्चे मकानात हो, कंस्ट्रक्शन भी हो रही हो। बच्चों को एक दिन की रुख्सत दी जा सकती थी कि आप आज ट्यूशन पढ़ने ना आए जब तक इस तरह का काम हो रहा है। लेकिन ज़ाहिर है अभी इंतज़ामिया भी इस हवाले से कोई आई थिंक मुकदमा वगैरह भी दर्ज हुआ है, वो भी जानेंगे कि वो किस तनाजुर में, किन दफ़ात पे क्या हुआ, क्या डिटेल रही है इस वाक़े। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा, वही बात जो कि मैं रिपीटेडली इस प्रोग्राम में कर चुका हूँ कि ये दुआ अपनी ज़िंदगी में आप इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लें कि आप अल्लाह ताला हमें बुरे वक्त से बचाए और नागहानी आफात से बचाए। ये जो वाक़या था ये एक नागहानी आफत थी, ये नागहानी आफत है ना, इस पर किसको गफलत का मुर्तकिब ठहराएं, किसकी गलती थी, किसको नहीं आना चाहिए था, किसको नहीं, ये एक नागहानी आफत थी और ये किसी के साथ भी। अब घर के, अब देखें फिर वही बात है कि हम अपने घरों की इंस्पेक्शन कितनी करवाते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। क्रैक्स भी आ जाए अगर दीवारों में, छत पे भी आ जाए तो हम इग्नोर कर देते हैं। मेंटेनेंस। और दूसरे, मैं अगर सिर्फ कराची शहर की बात करूँ ना, तो यहाँ पर पिछले दिनों पूरी एक लिस्ट आई थी ऐसी इमारतों की जो कि मखदूश हैं, जिन्हें फौरी तौर पर एवैक्यूएट करने का कहा गया कि यहाँ पर आपने बहुत सारा काम कराना है। लेकिन वो आपको पता है कि काम उस तरह होते नहीं है। वैसे हम इस वाक़े के बारे में जानना चाहेंगे, हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद मौजूद हैं। यार मोहम्मद, बताइएगा, रात गए तक तो 14 बच्चों के हवाले से, अब कुछ उसमें ज़ख्मी भी ज़ाहिर हुए हैं। ज़रा हमें बताइएगा एग्जैक्टली ये बच्चे जहाँ बैठे थे वहाँ पर किस जगह पर ये वाक़या हुआ, जो बच्चे ज़ख्मी हुए, जो बच्चे बच गए, वो कैसे वहाँ से निकलने में कामयाब हुए, पूरा हमें ज़रा बताइएगा सूरत हाल क्या रही।
देखिए सदफ, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ये लाहौर का नवाही इलाका है कहना, जहाँ पे कचवाना रोड है। यहाँ पे ये ट्यूशन सेंटर कायम था, जो ऊपर भराई का, मिट्टी की भराई का और ऊपर टीआर गार्डर डाले जा रहे थे, कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था और अचानक ये छत जो है वो ज़मीन बोस हुई और मासूम बच्चे जो हैं वो मलबे तले दब के मौके पर 10 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो गए, जिसके बाद टोटल 14 बच्चे इसमें ज़िंदगी की बाजी हार गए, जबकि 5 बच्चे जो है वो हस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। इस वक्त पूरे इलाके की फ़िज़ा जो है वो सोगवार है। ये मेरे कैमरामैन अहमद भट्ट आपको दिखा सकते हैं कि ये अहले इलाका सारे यहाँ पे जमा हैं और ये वो स्पॉट है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया। तो ओवरऑल ये सूरत हाल हमने यहाँ पे देखी कि इंतज़ामिया की गफलत भी है इस हद तक कि यहाँ पे बिजली की तारें भी लटक रही थी, गंदगी के ढेर भी थे और यहाँ पे ताफुन फैल रहा था। जो नाले हैं उनमें से भी बदबू आ रही थी। लेकिन जब ये 14 मासूम बच्चों की जानें गईं तो इनको जो यहाँ पे मुकामी इंतज़ामिया थी उनको ये इम्कान था कि कोई हुकूमती ओहदेदार यहाँ पे आएगा, मीडिया आएगा, तो यहाँ पे सफाई भी कर ली गई, तारों को भी लपेट लिया गया और साथ जो लेस्को का अमला है वो भी यहाँ पे मौजूद दिखाई दिया। यार मोहम्मद, एक बात बताइएगा, आप बता रहे हैं कि इमारत पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी इसकी छत के ऊपर, ये कंस्ट्रक्शन किस नौयत की हो रही थी? क्या लेंटर के मतलब एक और लेंटर डालने की कोशिश की जा रही थी या उसी लेंटर को फिक्स करने की कोशिश की जा रही थी? देखिए जी, इस पे मिट्टी की भराई का काम हो रहा था, मिट्टी डाली जा रही थी, सीमेंट डाला जा रहा था और गार्डर डाले जा रहे थे ऊपर छत बनाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर की छत। तो वो जब कंट्रोल नहीं कर सका अपना बैलेंस, तो वो सारा मलबा जो है वो नीचे आया और बच्चों के ऊपर गिर गया। तो इस तरह से ये वाक़या पेश आया है। लेकिन जो ट्यूशन सेंटर का मालिक है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको सिर्फ अपनी फ़ीस से गर्ज थी कि वो किस तरह से बस पैसे कमा सके। ट्यूशन की मद में 2 से 3 हज़ार रुपये यहाँ पे एवरेज एक बच्चे की फ़ीस होती है, लेकिन उसको ये खौफ नहीं था कि ये कोई बड़े हादसे का सबब बन सकती है, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। मोहम्मद, थोड़ा सा हमें ये बता दें, ज़ाहिर है यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो कच्चा मकान है, कितना पुराना ये बना हुआ है, कितने साल पहले का? देखिए ये तकरीबन 20 साल पहले यहाँ पे ये मकान बना था और उसके बाद 1 साल से यहाँ पे ये ट्यूशन सेंटर कायम था और 6 माह से इसके ऊपर जो मुख्तलिफ औकात में काम कर रहे थे ये छत डालने का, और बीच में ये जैसे बारिशों का मौसम आया तो उसके अंदर वक्फा लिया गया, दोबारा इसकी कंस्ट्रक्शन का काम किया गया। 2 से 3 भाई हैं जो मिलके ये ट्यूशन सेंटर चला रहे थे और एक भाई की अहलिया है जो ये इन बच्चों की टीचर थी। इनको किसी किस्म का खौफ नहीं है, इन्हें सिर्फ पैसों का था कि पैसे कमाए जाएं और बच्चों की ज़िंदगियों से इन्होंने खेला है। यहाँ पे जिन माओं के, जिन वालिदैन के बच्चों की डेथ हुई है, उनका जो गम है वो देखा नहीं जा रहा। वो अब यार मोहम्मद, एक बात बताएं, 14 बच्चे शहीद हुए, लेकिन जो ट्यूशन वाली टीचर थी और वो जो पूरी फैमिली जो उस घर में रह रही थी वो महफूज है, उनकी क्या कंडीशन है? देखें, वो जो टीचर है ज़ख्मी हुई है वो भी इस ट्यूशन सेंटर के अमले के अंदर, और जो यहाँ पे जिसका वो घर था ट्यूशन सेंटर जिस मालिक का, उसकी एक ही अहलिया है, तो वो अब उसकी हालत तो ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। अस्पताल में वो ज़ेरे इलाज थी, तो उसका तो इतना ज़्यादा वो ज़ख्मी नहीं हुई और जो 5 बच्चे अस्पताल में गए हैं उनकी हालत भी अब काफ़ी बेहतर डॉक्टर्स की जानिब से बताई जा रही है। 14 बच्चों में से तकरीबन 9 बच्चों का जनाजा भी अदा कर दिया गया है। तो ओवरऑल ये सूरत हाल है। इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि यहाँ पे इंतज़ामिया की गफलत भी दिखाई दी है कि किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ था, बिजली की तारें लटक रही थी, सफाई नहीं थी। एक्सपेक्टेड थी सीएम यहाँ पे आएंगी मरियम नवाज, तो सारी इंतज़ामिया यहाँ पे मुतहरिक होगी। और मुझे ये लगता है कि जब भी हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं कि किस नौयत का काम हो रहा था, क्या वहाँ पर तामीरात के लिए सिर्फ बात मटेरियल मौजूद था, वहाँ पर मिट्टी मौजूद थी, ब्लॉक्स मौजूद थे, या वाकई वहाँ पर छत डाली गई थी, मजदूर थे और काम हो रहा था? देखें, ये जो छत गिरी है ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, बैलेंस नहीं रहा। जो टीआर गार्डर होते हैं और जो मिट्टी डाली जा रही थी उसका वज़न ज़्यादा होने के बायस वो छत नीचे आके गिरी, जिसके बाद बच्चों की ये डेथ्स हुई हैं। तो
बिल्कुल भी ये इनकी भी गफलत है। और यहाँ पे मैं फिर वही कहूँगा कि जब भी आपने अपने इलाके की सफाई करानी है, तारों को इकट्ठा करना है, तो आपको 14 मासूम जानों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब इंतजामिया मुतहरिक तो होगी। बात आप इंतजामिया की कह रहे हैं यार मोहम्मद, पंजाब में कोई बल्दियाती निज़ाम तो है नहीं कि किसी बल्दियाती नुमाइंदे से इन चीज़ों के बारे में बात पुरस की जा सके, उनसे पूछा जा सके। यहाँ तो मुतादिद ऐसी इमारतें, ऐसे घर मौजूद हैं और वहाँ पर इसी तरह हो सकता है किसी घर में बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते हों। यहाँ पर कौन सारी चीज़ों को की सर्विलेंस करता है, सुपरवाइज करता है, कौन देखता है इन इलाकों को? देखिए, ज़िला इंतज़ामिया के अंदर इन्फोर्समेंट की एक टीम है, वो आके ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट भी है जो आके इस तरह की इमारतों को चेक करता है। लेकिन जो गली मोहल्ले हैं लाहौर के, वहाँ पे ट्यूशन सेंटर, एकेडमियाँ बगैर किसी इजाज़त के, रजिस्ट्रेशन के ऐसे ही कायम कर ली जाती हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, ना इनके कोई SOPs हैं। अगर किसी ने कोई एकेडमी खोलनी है, ट्यूशन सेंटर खोलना है, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन का अमल नहीं होता। वो अज़ खुद ही खोल लेता है और वहाँ से वो उसकी कमाई का ज़रिया बनता है और बच्चों को तालीम दी जाती है। ये जिस तरह का इलाका है, यहाँ पे 2 से 3 हज़ार एक बच्चे की फ़ीस थी, क्योंकि ये कोई पोश इलाका नहीं है, नवाही इलाका है। और ये काना वो इलाका है जहाँ पे 50 से ज़ायद गाँव इसकी हदूद में आते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी किसी का फोकस नहीं होता। सिर्फ जो सेंट्रल लाहौर हैं, पोश इलाके हैं, जेल रोड, मॉल रोड, गुलबर्ग, वहाँ पे तज़य्युन और आराइश की जाती है। यहाँ पे जो ज़िला इंतज़ामिया का अमला है बिल्कुल विजिट नहीं करता। उनको भी चेक करना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे आके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई ज़िला इंतज़ामिया से यहाँ पर नहीं पहुँचा है। देखिए, कोई अभी जनाजे भी हो चुके हैं तकरीबन 9, कोई हुकूमती रहनुमा, कोई आला अफसर यहाँ तक नहीं पहुँचा जिसमें जो जनाजे में शिरकत की जाए। और ख़ुसूसी तौर पे हुकूमती रहनुमा या इंतज़ामिया का कोई ऐसा अहदेदार जो यहाँ पे आके इन फैमिली के सर पे हाथ रखे हमने नहीं देखा। 9 जनाजे हो चुके हैं। तो अब यही इनको एक्सपेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे जितनी भी अवाम है कि कोई मिनिस्टर आए, कोई MP आए या कोई इनकी आके दादरसी की जाए, अहले इलाका का कहना है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी यार मोहम्मद, अब ये बताइए कि ये एक वाकया तो रिपोर्ट हो गया, अब जाहिर सी बात है ये काने के अंदर अपने इटसेल्फ 20 गांव हैं, उसके बाद काने से पहले गजूमत आ जाता है, फिर नया काना, पुराना काना, अभी काने से आगे जाएं सूए असल, ये इस तरह के मुतअद्दिद इमारतें मौजूद हैं, मुतअद्दिद इलाके हैं जहाँ पर इस तरह के मकानात मौजूद हैं। इनकी इंस्पेक्शन के लिए अब कोई कमेटी बनाई गई है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट मखसूस बनाया गया है ख़ास तौर पर इन इमारतों के लिए, इन घरों के लिए? देखिए जी, बिल्डिंग इंस्पेक्शन टीम जो है वो पहले ही ज़िला इंतज़ामिया की मौजूद है, लेकिन वो इस तरह के इलाकों में विज़िट नहीं करते। और क्योंकि कभी भी इस तरह के इलाकों में इस तरह की टीमें बहुत रेयर, बहुत कम देखी जाती हैं कि यहाँ पे आके वो विज़िट करते हैं। ज़्यादातर फोकस अंदरून शहर की जो बुसीदा इमारतें हैं वहाँ पे है। लेकिन ये जैसे वाक़या हुआ है तो एक ऐसी टीम या ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो जाके ऐसी जगह चेक करें जहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी है कि अंदर क्या काम हो रहा है। जहाँ पे उन घर वालों को तो खतरा मौजूद था, लेकिन जो दीगर बच्चे थे, मोहल्लेदार बच्चे थे, उनकी ज़िंदगियों से खेला गया है। और जो FIR लॉन्च की गई है, हाँ जी, FIR का बताइएगा। FIR लॉन्च की गई है, उसमें 322 की दफ़ा लगाई गई है, जो एक संगीन दफ़ा होती है। उसके तहत इनको सज़ा दिलवाई जाएगी। पुलिस हुकाम का कहना है बिल्कुल इनको सज़ा दिलवाई जाएगी। जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है निश्तर टाउन का, उसकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है कि यहाँ पे अहले मोहल्ला, उनका क्या कहना है? क्योंकि उनके भी ऐसे ही घर होंगे, वो क्या कह रहे हैं इस सूरत हाल पे? बिल्कुल जी, वो भी काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा और दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह ये वाक़या पेश आया है। उनका ये कहना है कि आज के बाद इस जगह पे देखा जाएगा, ख़ुद इंस्पेक्शन की जाएगी कि किस घर के अंदर क्या काम हो रहा है, क्या कारोबार हो रहा है, कहाँ पे ट्यूशन सेंटर्स कायम है। उनका कहना है कि हमारे घर भी कुछ हस्ता हाल हैं, इनकी भी तामीर की जाएगी। लेकिन अब एक अवेयरनेस हुई है इस वाक़े के बाद। लेकिन जब हमेशा से जब ऐसे वाक़या पेश आता है उसके बाद अवाम भी मुतहरिक होती है कि अपने घरों की तामीर जो है उनको किया जाए, उनको उनकी हस्ता हाली को ख़त्म किया जाए। इससे कबल ये भी घर, पूरा मोहल्ला इसी तरह का दिखाई दे रहा है। यार मोहम्मद, ये किसी के बच्चे थे, आपकी जिम्मेदारी थी इनको एक सेफ जगह फराहम करना। यार आप सवाल पूछने से पहले मैं एक बस बात ये कहना चाहती हूँ। यार मोहम्मद ने एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर रेस किया है कि देखिए, जब आप शहरों में होते हैं ना तो आपको रजिस्टर कराने पड़ते हैं ट्यूशन सेंटर। ये रिवाज अब गांव देहात में भी होना चाहिए
کہ آپ اپروو کروائیں اور اس بلڈنگ کی انسپیکشن کریں جہاں پر بچوں نے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنی ہے. ہمیں ان بچوں کو ایک سیف انوائرمنٹ فراہم کرنا ہے, ان کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہے, تو یہ ذمہ داری انتظامیہ کی بنتی ہے, چاہے وہ ضلع انتظامیہ ہو یا حکومت ہو. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, اس میں ایک اور اینگل یہ ہے, یار محمد اس بات سے اگری کریں گے, تصدیق بھی کریں گے. یہ کانا آپ جیسے کراس کریں جہاں پر جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے, کراس کرتے ساتھ ہی بڑی بڑی گرینڈیور قسم کی سوسائٹیز بنی ہیں, فور ہائی سوسائٹی, ایلیٹ اسٹریٹا آف لاہور. اور ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی کوئی دیہی علاقہ تھا, یہاں پر اچھی خاصی بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں جہاں پر 4-4 8-8 کنال کے لوگوں کے فارم ہاؤسز ہیں, لوگوں کے گھر بنے ہوئے پرتعیش, اور کیا خوبصورت ازین و آرائش کی جاتی ہے ان سوسائٹیز کی. یار محمد اگر آپ میری بات سے اگری کریں تو آپ یہ بتا سکیں گے کہ ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں پر کہ ہم کہیں کہ کوئی انتظامیہ کا بندہ نہیں جا سکتا, یا کوئی بہت ہی کوئی سبربز میں یہ علاقہ تھا؟ بالکل سائم آپ نے ٹھیک کہا ہے, یہاں پہ تقریباً 40 سے زائد سوسائٹیاں 2 سے 3 سال میں بنی ہیں اپنا کہنا تھانہ کی حدود میں. یہ ایک ایسا تھانے کی حدود سے ہمیشہ علاقہ ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ پنجاب کا ایک بڑا تھانہ ہے اور زیادہ حدود ہے اس کی. تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50 سے 60 کلومیٹر محیط پہ اس کی جو حدود ہے اس تھانے کی, تو کافی زیادہ سوسائٹیاں 40 سے زیادہ, لیکن 50 سے زائد یہاں پہ گاؤں بھی موجود ہیں جن کی حالت اسی طرح ہے. سوسائٹیز تو مین فیروز پور روڈ کے اوپر بن گئی ہیں جو کافی فیمس سوسائٹیز بھی ہیں, وہاں پہ ہی لوگ جاتے ہیں انتظامیہ کے بھی. لیکن اس طرح کے جو علاقے ہیں جو فیروز پور روڈ کے 2 سے 3 کلومیٹر اندر اس طرف اور اس طرف بیک سائڈ پہ فیروز پور روڈ کی دونوں اطراف جو گاؤں بنے ہوئے ہیں وہاں پہ بالکل فوکس نہیں ہے. سوسائٹیز ساری مین فیروز پور روڈ کے اوپر ہیں, تو کوئی اتنی زحمت نہیں کرتا کہ 3 سے 4 کلومیٹر سفر کر کے کسی گاؤں کے اندر جایا جائے, وہاں پہ چیک کیا جائے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو واقعہ ہے یہ کئی سالوں تک یاد رہے گا, کیونکہ آئی اوپننگ ہے یہ واقعہ, دردناک جتنا ہے اتنا ہی آئی اوپننگ ہے. چاہے آپ دیکھیں, اب بہت تھینک یو سو مچ یار محمد, آپ نے ہمیں ڈیٹیل بتائی. اب دنیا بہت ترقی کر گئی ہے, اب شہر کیا اب گاؤں دیہات بھی بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں. جب وہاں پر بجلی کا نظام پہنچ سکتا ہے, جب وہاں پر پانی پہنچ سکتا ہے, جب وہاں پر گیس پہنچ سکتی ہے, سڑکیں بن سکتی ہیں, تو پھر بچوں کے لیے اسکول ہو, ٹیوشن سینٹر ہو, وہ رجسٹر کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور جو بھی ٹیوشن سینٹر اسکول رجسٹرڈ ہو ان کی لازمی سالانہ انسپیکشن ہونا ضروری ہے کہ آیا وہ جو بلڈنگ ہے, کیونکہ یہاں پر خستہ حال عمارتیں ہیں, کچے مکانات ہیں, تو یہاں پر آئی تھنک یہاں پر متحرک ہونے کی بہت ضرورت ہے. اور ایکولی پورے لاہور کو اسکروٹنائز کرنے کی ضرورت ہے. صرف اندرون لاہور کا حصہ نہیں ہے, صرف سینٹرل لاہور کا حصہ نہیں ہے. اگر اندرون لاہور میں نیلا گنبد کو گرا کے دوبارہ سے ریجوینیٹ کیا جا سکتا ہے, اچھرا بازار جو ہے وہ دوبارہ سے بنایا جا سکتا ہے, تو یہ بھی لاہور کا حصہ ہے نا. کانے کے گاؤں, نیا کانا, پرانا کانا, گجو متا, یہ سارے علاقے جو ہیں یہ لاہور کا حصہ ہیں. تو یہاں پر اگر مین کے اوپر سوسائٹیز بنا دی گئی ہیں بڑی بڑی, تو ان سوسائٹی سے 2-2 کلومیٹر اندر جا کے بھی دیکھنا چاہیے انتظامیہ کو کہ کیا چل رہا ہے ان دیہاتوں کے اندر, ان گاؤں کے اندر. ازما بخاری I totally agree. اچھا آپ ازما بخاری صاحبہ کی بات کر رہے ہیں, وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک نجی گھر تھا جہاں پر خاتون ٹیچر گزر بسر کے لیے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھیں, اور باقی کے وقت کمرے میں ٹیچر کے بچوں سمیت 34 بچے موجود تھے. اور وزیر اطلاعات پنجاب یہ بھی کہتی ہیں, انہوں نے پروگرام لائم تار میں گفتگو کر رہی تھی کہ 20 بچوں کو بچا لیا, جہاں بھاگ 14 بچے جائے حادثہ پر ہی دم توڑ چکے تھے. تو سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. گھر کے ایک کمرے کو ٹیوشن سینٹر بنایا ہوا تھا گزر بسر کے لیے. جب یہ واقعہ پیش آیا تب ان کے پاس 34 جو ہے وہ بچے موجود تھے, ان کے اپنے بچے بھی شامل تھے. 20 بچوں کو الحمدللہ زندہ وہ ریسکیو کر لیا گیا. 14 بچے جو ہیں جان سے گئے. مالک ہیں اس گھر کے اور جو مستری کام کر رہے تھے, اسے یقیناً پوچھ گچھ ہو رہی ہے. حال تو پھر یہ ہے کہ ان سب کو پکے گھر بنا کے دیے جائیں. کئی دفعہ جو ہے وہ سروے ہوتے ہیں, انتظامیہ جو ہے وہ آ کے کہتی بھی ہے کہ جی آپ کا گھر رہنے کے قابل نہیں ہے, آپ گھر کو جو ہے وہ یا خالی کر دیں, لیکن گھر چھوڑنے کے لیے کوئی بندہ راضی نہیں ہوتا. گھر ایک چیز ہی ایسی ہے جس کو کوئی بندہ اپنی مرضی سے تو خالی نہیں کرتا. ایک چیز جو ازما صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اس کا حل یہ ہے کہ پکے گھر بنا کر دیے جائیں. کہتی ہیں جب سروے ہوتے ہیں, آئی ڈونٹ نو لاسٹ یہاں پر سروے کب ہوا, لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ جب سروے ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے آپ کا گھر رہنے کے قابل نہیں ہے, خالی کر دیں, تو یہاں کے مکین گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. اچھا مکین کوئی بھی اپنا مکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, چاہے وہ کراچی ہو, چاہے وہ لاہور ہو, چاہے وہ کروایا جا سکتا ہے. لیکن یہیں پہ تو انتظامیہ کا رول آتا ہے کہ آپ ان کو متبادل جگہ فراہم کرنی ہوتی ہے, وہ وہاں پر رہیں تب تک ان کا گھر پکا ہو. یہ پورے ملک میں ہی یہ سینیریو ہے, یہ خالی لاہور کے لیے نہیں ہے. ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کر لیں گے. فیصل صاحب بتائیے گا, انتہائی افسوسناک واقعہ ہے,
اور کانا ٹیوشن سینٹر حادثے کے بعد اب تک پولیس نے کیا تحقیقات کی ہیں؟ ایف آئی آر میں کون سی دفعات شامل کی گئی ہیں اور کس کے خلاف کی گئی ہیں؟ سر تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارا ورژن بھی اس میں لے رہے ہیں. جیسے باقی ساری ڈیٹیلز آپ کو پتہ ہے, ملٹیپل لوگوں سے, ریسکیو والوں سے جو انفارمیشن منسٹر انہوں نے ڈیٹیلز بھی شیئر کر لی. اس کے اندر ہمیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے استغاثہ موصول ہوا جس کے اندر یہ جو ٹیوشن سینٹر یا جو گھر ہے جن کا, ان کے حوالے سے اور ان کے گھر پہ جو مستری وغیرہ, جو ایک مستری اور 3 وہ آپس میں بھائی اس کے چھت پہ کام کر رہے تھے, ان کو اس وقت جو ہے نا وہ ہم ان سے مزید تحقیقات کے لیے ان سے سوال جواب ہمارے ہو رہے ہیں. گھر کا کیونکہ کرائم سین پہ ہم خود گئے تھے, میں بھی ادھر گیا تھا, اور جس طرح یہ بتایا جا رہا ہے وہ ایک آپ کو منظر کشی کی گئی ہوگی کہ یہ مین روڈ سے تقریباً 1 کلومیٹر اندر اراؤنڈ 850 میٹرز یہ شو کر رہا تھا میپ بھی, جس میں ہم واک کر کے گئے کیونکہ گاڑیوں کا, ریسکیو کی گاڑیوں کا رش تھا. تو یہ اندر گھر تو اسی قسم کے تھے کہ کسی نے 4 دیواری پہلے بنا لی, پھر اس کے اوپر اس نے دیواریں بنا لی, بعد میں تیار چھت ڈال دی اور رہنے کے قابل اس کو کر لیا. تو وہ یہ اس طرح کی سچویشن تھی. اس میں کرمنل نیگلیجنس اور کرمنل انٹینٹ دونوں چیزوں کو دیکھ کے تو اس کے اوپر پرچہ درج ہو چکا ہوا ہے, کارروائی بھی کر رہے ہیں. اس میں جن لوگوں کا قصور ہے یا مجرمانہ غفلت ہے وہ بالکل آپ کے سامنے لائیں گے, کیونکہ ابھی بالکل انیشل فیز پہ ہے. ڈاکٹرز کی اور جو اس وقت کے حقائق ہیں, ریسکیو والوں کی جو فیڈ بیک تھی, پھر پی ایف ایس اے نے اس کے اوپر اپنی رپورٹ دینی ہے کہ واٹ ایکچولی ہیپنڈ, کہاں پہ. ایک چیز میں جاننا چاہتی ہوں, ظاہر آپ نے کہا کہ دفعات بھی یہاں پہ لگائی گئی ہیں, مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے, لیکن جیسے میں اگزامپل کراچی کی دے سکتی ہوں. کراچی ظاہر ایک شہر ہے, یہاں پر ایک ادارہ ہے ایس بی سی اے, اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بلڈنگز کی انسپیکشن کرتا ہے. اپروول کے بغیر, این او سی کے بغیر کوئی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی ہے. یہ جو گاؤں دیہات ہیں, کاہنا کی اگر میں بات کروں, یہاں پر کوئی ایسا سسٹم ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, کوئی ایسا ادارہ ہے جس کے ذمے یہ کام ہو کہ وہ عمارتوں کی خستحالی, ان چیزوں کو چیک کرے؟ کیونکہ عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سروے میں یہ کہا گیا کچھ لوگوں کو کہ علاقہ, اس علاقے کو نہیں کہیں نہیں, یوزولی وہ کہہ رہی ہیں کہ عموماً جب سروے ہوتے ہیں کہا جاتا ہے جی گھر خالی کر دیں, عمارت خستحال ہے, لیکن مکین چھوڑتے نہیں ہیں. کوئی ایسا ادارہ ہے یہاں پر؟ بالکل. یہ جو بلڈنگ انسپیکٹر جس کی مدعیت میں پرچہ درج ہوا ہے, یہ لوگ اسی چیز کو چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب ہم پریکٹیکل بات کی طرف آئیں تو جو آپ نے حالات دیکھے ہیں, بہت زیادہ آبادی ہے اور بہت زیادہ وہ اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر لوگوں کی فائنینشیل کنڈیشنز اس طرح کی ہیں کہ وہ ایک ٹائم میں گھر بھی نہیں بناتے. اب کسی نے وہ دیواریں بنائی ہوئی تھیں, اس کے اوپر تیار چھت ڈال دی, اسے لیویبل کر دیا, اور اسی کمرے میں وہ رہ بھی رہے ہیں, الماریاں بھی پڑی ہیں, برتن بھی پڑے ہیں, اور شام کو وہاں پہ ٹیوشن بھی پڑھائی جا رہی ہے. مطلب اٹ واز ناٹ دا کائنڈ آف ٹیوشن سینٹر ایز سچ کہ وہ بس ایک خاتون کی اپنا انیشیٹو تھا کہ میں چلو محلے کے بچوں کو پڑھا دوں. وہ اس طرح کی چیز تھی. تو ادارے بالکل موجود ہیں. میرے خیال میں اس طرح کے واقعات کو یہ آئی اوپننگ بھی ہیں اور سوچنے پہ مجبور بھی کرتے ہیں کہ آئندہ آگے اس طرح کا کوئی انفارچونیٹ انسیڈنٹ نہ ہو, اور ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی اور اپنے شہریوں کی زندگی محفوظ کرنے کے لیے. اس پہ بہت سارے سوال اٹھے بھی ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر کام بھی کریں گے. جہاں انتظامیہ کو, پولیس کو, آپ نے دیکھا کہ سارے لوگ اکٹھے تھے, اے سی صاحب سے لے کے پولیس اور ریسکیو سب سے پہلے وہاں پہ پہنچے تھے, اپنا کام سارے مل کے ہول آف گورنمنٹ کی طرح کر رہے تھے. ان چیزوں کے اوپر انشاءاللہ مزید بھی بہتری کی ضرورت ہے اوبویسلی, تو اس پہ فیصل کرنا صاحب چاہیے. ایک اور بات بتائیے گا کہ جس طرح سے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اس واقعے کے اندر, اس کیس کے اندر 30 سے 35 بچے ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے ایک گھر کے اندر. لاہور میں, پنجاب میں, بلکہ پورے پاکستان کی میں بات کر لوں, یہ چیز نارمل ہے کہ ایک ٹیوشن والی باجی ہوتی ہیں, وہ بچوں کو پڑھاتی ہیں, ٹیچر ہوتی ہیں, یا اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھانے کے لیے بھی بچوں کو گھر میں بلایا جاتا ہے, اور اس میں بھی بڑی وافر تعداد میں بچے ہوتے ہیں, 40 بچے, 50 بچے. کیا ان ٹیوشن سینٹرز, ان درس گاہوں کو رجسٹر کرنے کے حوالے سے بھی آپ لوگ سوچ رہے ہیں کوئی ایسا محکمہ, کوئی ایسی کمیٹی بنائیں گے جہاں جو یہ نظر رکھے کہ کون سے گھر میں کیا چل رہا ہے, یہ رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے؟ سر بالکل, میں آپ کے پروگرام کا اس سے پہلے والا حصہ بھی سن رہا تھا. آپ نے جو سوال اٹھائے اور جو آپ کی طرف سے تجاویز بھی آئی ہیں, یہ دیز آر آل ڈویبل. اس کے اوپر کام بھی ہو سکتا ہے بس. اور یہ جو رجسٹریشن ہے اس طرح کی چیز, جہاں لوگوں کی زندگی کے اوپر کوئی چیز آتی ہے, سیفٹی کے اوپر کوئی چیز آتی ہے, وہاں پہ ریگولیشن ہونا چاہیے. جہاں پہ بچے جا رہے ہیں, شہری جا رہے ہیں, اس پہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ایڈمنسٹریشن کو, پولیس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ایسی ایکٹیویٹی ہے. کمرشل ایکٹیویٹی ہو گئی نا, یہ تو ایک بزنس ماڈل اب چلا رہے تھے اپنا, ایک بزنس تھا ان کا کہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے ارن کر رہے تھے. تو یہاں پر اس طرح کی ریگولیشنز کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, رجسٹرڈ ہونا بہت ضروری ہے, اور پھر ان کی ریگولرلی انسپیکشن ہونا بہت ضروری ہے.
تو آئی ہوپ کہ آنے والے وقت پر اس کو نئے ایک سسٹم کی طرف جایا جائے گا ان واقعات سے خدا نہ خواستہ آئندہ ہونے سے بچنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے DIG آپریشنز اور وہ بتا رہے تھے ایک اور ہم نے دیکھی کہ دیکھیں واقعہ ہونے کے بعد سب بڑے متحرک ہو جاتے ہیں. یہاں پر لیسکو ابھی ہمارے نمائندے یار محمد بتا رہے تھے لیسکو کام آئے جلدی سے جو انہوں نے تاریں جو ویسے ہی کھلے عام نظر آ رہی تھی سب کو الجھی ہوئی وہ انہوں نے آ کر ایک جگہ پر سائٹ پر کر دی. یہ انتظام پہلے سے کیے جا سکتے ہیں. جہاں پر کچرا نظر آ رہا تھا وہ بھی آ کر صاف کر دیا. تو یہاں پر اگر یہ ریگولرلی کام ہوتا رہے جس کا جو کام ہے وہ اپنے حصے کا کام کرتا رہے تو بہت سے واقعات ہیں جن سے بچا جا سکتا. صدف میں تو بس یہی بات کہنا چاہوں گا کہ یہ اس طرح کے واقعات اس طرح جو ہے نا وہ اتنی سستی جان جو ہے وہ غریب کے بچے کی ہے. وہی غریب کا بچہ ہی جو ہے اس کے اوپر ہی چھت گرتی ہے, وہی مین ہول میں گرتا ہے, وہی ٹینکر کے نیچے آتا ہے, اسی کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے, اسی کو اغوا. یہ غریبوں کے بچوں کی جانیں اتنی سستی ہیں ہمارے ملک کے اندر. یہ ایسا اس لیے بھی ہے کہ سسٹم کہیں پر ایگزسٹ نہیں کرتا اور کہیں پر سسٹم ہے تو وہ ورک نہیں کرتا. جس کا جو کام ہے چاہے وہ ضلع انتظامیہ ان کی یہ جاب ہے ان کو اسی کام کے لیے اسائن کیا گیا ہے. تو جا کر آپ دیکھیں کہ کہاں پر کیا, اور یہ کمرشل ایکٹیویٹی ہے. کہیں پر ٹیوشن پڑھانا, کہیں پر تعلیم دینا, فری آف کاسٹ تو کوئی وہاں پر بچوں کو تعلیم نہیں دے رہا تھا. فری آف کاسٹ سرکاری اسکولز کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی ہمیں بہت ساری ایسے حالات نظر آتے ہیں. لیکن ظاہر وہ سرکاری اسکول ہے, وہاں کی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی انسپیکشن ہو جاتی ہوگی, مگر گاؤں دیہات کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا ضروری ہے جتنا شہروں کا رکھنا. چھوٹی سی درخواست آپ لوگوں سے یہ کہ آگے بارشوں کا سیزن آ رہا ہے, مانسون آ رہا ہے, اپنے گھروں کے کریکس پہ نظر رکھیں, پلیز مینٹیننس کرواتے رہیں, اگنور نہ کریں. اگر چھتوں میں کریکس آ گئے ہیں, دیواروں میں کریکس آ گئے ہیں, کوئی بھی چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ آپ کی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب. اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کی بات ہے جب مارکہ حق کیا پاکستان نے اور اپنے اس آپریشن کے اندر پاکستان نے کامیابی سمیٹی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اس کے بعد پاکستان کے بارے میں دنیا معترف ہوئی کیونکہ بھارت نے پاکستان پر ایک جنگ مسلط کی تھی. اس جنگ کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ بیسیکلی بھارت نے پاکستان کے ساتھ آبی دہشت گردی کرنے کی کوشش کی تھی. پاکستان کے جو پانی ہے اس کا رخ موڑنے کی کوشش کی تھی, اس کو ذخیرہ کرنے کی کوشش کی تھی, سنتاس معاہدے کے خلاف, جو کہ آپ نہیں کر سکتے سنتاس معاہدے کے خلاف کے مطابق. اور سنتاس معاہدے کو بھارت نے کہا کہ ہم یونیلیٹرلی مطلب ون سائیڈڈ ہم اس کو یک طرفہ طور پر معطل کرتے ہیں, جو کہ آپ نہیں کر سکتے. کوئی بھی فریق ایک معاہدے کو جو کہ UN بائنڈنگ ہے اس کو یونیلیٹرلی اسے کوئٹ نہیں کر سکتا. پاکستان نے یہ بات بڑی کلیئر اور واضح کر دی تھی کہ آبی دہشت گردی ہے, یہ سرخ لائن ہے, پاکستان کے عوام کی جائز حق ہے پانی, اور اس کے ساتھ اگر بھارت چھیڑ چھاڑ کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے لگے. اچھا, بھارت کے پاس جو پلے بک ہے نا وہ اسرائیل والی ہے. اسرائیل دنیا کے کسی قانون, کسی نظام, کسی سسٹم کو نہیں مانتا ہے, تو بھارت بھی وہی کہتے ہیں نا فٹ اسٹیپ فالو کر رہا ہے. اب پاکستان کے جو دریائے ہیں ان کا پاکستان کا پانی انہوں نے روکا. بھارت نے سنتاس معاہدے کو غیر قانونی طور پر معطل کر کے بین الاقوامی جو قانونی ایک سسٹم ہے, نظام ہے, اس کو کمزور کیا. جو خطہ ہے اس کو ایک نئے تنازع میں اس نے جھونک دیا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنتاس معاہدے کی اہمیت اور آبی وسائل کے تحفظ پر اسلام آباد میں ایک سیمینار کا انعقاد بھی ہوا. اب بار بار ظاہر ہے جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے اور وہ بھی ایگری کرتی ہیں اس بات پر کہ کوئی ملک اگر کسی معاہدے کا پابند ہے تو وہ اپنے طور پر یک طرفہ طور پر اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس خطاب میں ظاہر ہے ہم بات کریں گے کہ پوائنٹس کیا ریز کیے گئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ سنتاس معاہدہ کمزور کرنے کی قیمت جو ہے وہ بھاری ہے جو بھارت کو ادا کرنی ہوگی, اور بھارت جنگ کے بیج بونے کی کوشش نہ کرے. پاکستان پانی کے حق سے محروم جو کرنے کی پاکستان کو کوشش کی جا رہی ہے اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اطلاع تارڑ بھی شریک تھے, بلاول بھٹو صاحب تھے, مصدق ملک صاحب سب نے تقاریر کی. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے کیا فرمایا ذرا آپ کو انہی کی زبانیں سناتے ہیں. پہلے Our position is very, very clear. We reject India's unilateral and illegal announcement. Indus Waters Treaty remains valid, binding, fully operative. Protecting these waters is a matter of vital national interest. I sincerely advise India against sowing the seeds of war and jeopardizing the peace and security. There should be no misunderstanding. Any attempt to deprive Pakistan of the waters rightfully allocated under the Indus Water Treaty would have profound consequences for under a treaty that
اچھا، اسی تقریب میں اسی سیمینار میں مصدق ملک صاحب بھی گوش گزار تھے. انہوں نے بڑی زبردست ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر بھارت جو ہے وہ سنتاس معاہدے کو یونیلیٹرلی اس سے کوئٹ کرتا ہے یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی ڈاؤن اسٹریم ممالک ہیں جن کے اپ اسٹریم ممالک کے ساتھ معاہدے ہیں, یہ تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا. تو یہاں پر کیس صرف پاکستان کا نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا کیس ہے, اور پوری دنیا میں جتنے ڈاؤن اسٹریم ممالک ہیں ان کے عوام کے جائز جو پانی کے حقوق ہیں یہ ان کا کیس ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سندھ طاس معاہدہ 24 کروڑ پاکستانی عوام کی لائف لائن ہے, جس سے یک طرفہ طور پر نہ تو معطل کیا جا سکتا ہے, نہ تو اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے, اور نہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے عوام کے حق کا ہر صورت پاکستان دفاع کرے گا اور تحفظ یقینی بنائے گا. سنواتے ہیں آپ. Prime Minister Shehbaz Sharif, Field Marshal Saeed Asim Munir, the Honorable Minister for Defence on various occasions has made it clear the people of Pakistan have a right to the water of the Indus, and the Indus Water Treaty cannot be amended, revoked, suspended or held in abeyance because it cannot be done unilaterally. An attempt is made to stop the water of Pakistan. Our national leadership stands resolved to respond effectively to restore the water for the people of Pakistan. اور اسی سیمینار سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری انہوں نے بھی خطاب کیا, اور انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی بندش سے امریکہ اور ایران میں امن نہیں ہو سکا, تو سندھ طاس معاہدے کی بحالی کے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کیسے ہو سکتا ہے. سو بھارت کو پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. کیا کہہ رہے تھے بلاول صاحب, آئیے سنتے ہیں. No ceasefire and no peace can be achieved between the United States and Iran with the Strait of Hormuz shut. Similarly, how can any ceasefire between India and Pakistan hold without the Indus Water Treaty being restored? How can Pakistan be expected to sustain a ceasefire when India continues to pose an existential threat? Pakistan must treat every step towards the strangulation of its waters as a national security assault. This is the weaponization of water. We do not seek war, but peace is not surrender. بات کریں گے اسی حوالے سے ماہر آبی امور ڈاکٹر پرویز نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر پرویز صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سندھ طاس معاہدہ ہو اور سرحد پار دریاؤں کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں, اس حوالے سے سر عالمی قوانین کیا کہتے ہیں, خاص طور پر جو ڈاؤن اسٹریم ممالک ہیں جو کہ بائنڈڈ ہیں اپ اسٹریم ممالک کے ساتھ کسی نہ کسی معاہدے میں, جن کے پاس پانی آ رہا ہے اوپر سے کسی اور ملک سے, عالمی قوانین کیا بتاتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے, آپ نے بہت کمپریہنسو اوور ویو پہلے ہی دے دیا ہے, اور جو مختلف آپ نے معاہدین کے کلپ سنوایا ہے اس میں بڑا واضح ہے کہ دیکھیے وہ جو بھی انٹرنیشنل وہ ہیں قوانین ہیں اور انڈر واٹر ٹریٹی اپنی جگہ, لیکن ہم ایسے فریق سے ہمارا سابقہ پڑ گیا ہے جو کہ ان کو مانتا ہی نہیں ہے اس وقت, اور اس وقت میرے خیال ایک لہر سے چلی ہوئی ہے, مختلف اور ممالک بھی کر رہے ہیں, تو ان کو شاید ملی ہوئی ہے. ہم بھی ایک سال ہو گیا ہم جہاں سے شروع کیا تھا وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں, سوائے گفت و شنید, اور جو جہاں کے ہم نے انٹرنیشنل عدالتیں جو ہیں وہاں جا کے جو ہم نے اپنا کیس پلیٹ کیا, وہ ظاہر ہے سب ہماری فیور میں فیصلہ دے رہے ہیں, لیکن بات ساری یہ تو جاتے بھی نہیں ہیں وہاں پہ. تو ایسے صورتحال میں اب کوئی بھی معاہدے ہوں یا کوئی بھی انٹرنیشنل قوانین ہو, یہ مخلوق ڈفرینٹ ہے, ہمیں ذرا کسی اور سوچ کی طرف جانا پڑے گا. اچھا, ایک چیز مجھے بتائیے گا, ظاہر ہے جب ہم سندھ طاس معاہدے کی بات کرتے ہیں تو اس معاہدے کی بہت ساری شقیں ہیں, جن میں سے ایک بہت امپورٹنٹ جو ظاہر مین ہے وہ یہی ہے کہ دونوں فریق میں سے کوئی ایک فریق اپنے طور پہ یک طرفہ طور پر اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. دوسرے یہ کہ اگر کوئی تنازع ہو جائے, ظاہر ہے اتنے عرصے سے دو کنٹریز نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے, اگر تنازع ہو جائے تو آبی ماہرین اس پر بیٹھیں گے, اس پر بات ہوگی, اس کا کوئی سلوشن نکالا جائے گا اور کوئی فیصلہ اس کے بعد کیا جائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی تنازع حل نہیں ہوتا تو پھر عالمی عدالت جایا جائے گا. اب یہ جو سیمینار منعقد ہوا جس پہ تکنیکی ماہرین بھی موجود تھے, اور پاکستان سے جن شخصیات نے, جس میں نائب وزیر اعظم بھی ہیں, جس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو کہ وزیر خارجہ کا بھی عہدہ رکھ چکے ہیں, وہ موجود تھے, انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس کی امپورٹنس کیا ہے اس سارے سینیریو میں جب پاکستان اپنا کیس آگے پٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے, اہمیت اس کی بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ پاکستان اس وقت جو ہے عالمی سطح پر, یعنی ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ اتنی مضبوط ہے, اتنی عمدہ ہے کہ اب دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے, لہٰذا اس وقت ہم بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا کے سامنے اپنا کیس رکھیں. اچھا,
सूरत-ए-हाल सबके सामने वाज़ेह है, इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि 1 साल हो गया ये इन अबेंस चल रही है कार्रवाई, और ये जो सेमिनार किया, देखिए 1 साल यकीनन सोच विचार के बाद ये सेमिनार किया, इसमें आप देखिए कि दुनिया भर से मंदूबीन तशरीफ लाए हैं और उन्होंने अपने, और हर इस बात पर एग्री करता है कि देखिए जो कवानीन मौजूद हैं उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। तो अब ये बार बार ये बात हम कर रहे हैं, लेकिन और जैसे मैंने किया कि वो इससे हम लोग मुख्तलिफ फोरा पे जा भी चुके हैं, अदालत के दरवाजे, और हमें हर जगह से फेवरेबल रिस्पांस मिल चुकी है। बात सर ये है कि जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का जो मैकेनिज्म, उसमें इंडिया अपना आदमी भेजता नहीं है, हम लोग खत लिखते हैं उसका जवाब नहीं देता, उनको मीटिंग के लिए बनाते हैं वो आता नहीं है। तो आप ऐसे जैसे मैंने किया ऐसे फ्री से डील करें, वो सुनता नहीं है। तो इस वक्त हमें थोड़ी स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट, यानी ज़रूर हम जो कानूनी और जो बैनुल अक़वामी एक अवेयरनेस इंक्रीज करनी है कि देखिए ये इशू चल रहा है और इंडिया इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो ये अपनी तरफ, यानी ये एक रास्ता ज़रूर हमारे पास है और हम इस पर पूरी तरह से अमल कर रहे हैं, यानी हर लेवल पर, यानी इंटरनेशनल लेवल पर, और जो लीगल जहाँ तक वो रसाई हो सकती है वो कर। ये इनके अलावा मेरे ख्याल है हमें अब ये देखना पड़ेगा कि इंटरनली हम किस तरह से, क्योंकि देखिए 1 साल से तो उन्होंने कुछ नहीं कर दिया, फिर हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पिछले साल हम खड़े हुए थे कि इस वक्त भी देखिए एनडीएमए की क्लियर वार्निंग है कि जनाब देखिए इस बार ज़रूरत से, यानी जो मामूल से ज़्यादा बारिशों की तवक्को है, हमारे यहाँ होंगी उनके यहाँ भी होंगी। नतीजा क्या होगा कि जो पहले फ्लड आया था उसमें देखिए हमारे पास एक कुदरती आफात से निपटने का तरीका हमारे पास है, वो करते हैं, लेकिन जब एडिशनल पानी वहाँ से रिलीज होगा वो यकीनन होगा, उनके पास ज़ख़ीरा की इतनी बड़ी गुंजाइश नहीं है कि वो सारा पानी स्टोर करके इस्तेमाल कर सकें। मैं डॉक्टर साहब यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस इंतास माहिदे में की एक शिक ये भी है कि भारत रेगुलरली पाकिस्तान के साथ डेटा शेयरिंग करेगा, चाहे वो फ़्लो के हवाले से हो, चाहे वो कैपेसिटी के हवाले से हो, पानी के फ़्लो के हवाले से हो, लेकिन भारत ऐसे नहीं करता। वाटर कमिश्नर्स के साथ कोई डेटा शेयरिंग नहीं की जाती और उसके बाद फिर एकदम से पानी छोड़ दिया जाता है, ख़ास तौर पर जब सैलाबी सीज़न होता है, जब मानसून का सीज़न होता है। फिर यहाँ पाकिस्तान में तबाही आती है। पिछले साल रावी में छोड़ा, हमने देखा कि फसलें तबाह हुई, मवेशी बह गए, इंसानी जानों को नुकसान हुआ। तो ये जो भारत के जो इकदामात हैं जारहाना, ये पाकिस्तान दुश्मन तो है ही हैं, बल्कि ये इंसानियत दुश्मन भी हैं। और वही सदफ वाली बात की इसराइल का एक पैटर्न है नेतन्याहू का ख़ास तौर पर। जानना मैं आपसे चाहता हूँ कि क्या टेक्निकली और प्रैक्टिकली भारत जेहलम और चनाब का पानी रोक सकता है? जेहलम के ऊपर तो कोई ऐसा उनका मंसूबा नहीं, चनाब के ऊपर उनके मंसूबे कई आ रहे हैं। अभी उनके पास कैपेसिटी बहुत कम है, अभी जो टोटल मिला के उनकी कैपेसिटी है वो कोई 36 लाख एकड़ फुट, 1 एकड़ फुट से मिला दे कि एक एकड़ पर अगर 1 फुट पानी खड़ा हुआ एकड़, तो इस तक इन पर 36 लाख की कैपेसिटी उसे। लेकिन ये अब ये कर रहे हैं कि डाइवर्जन की बात कर रहे हैं, चनाब के ऊपर ज़्यादा इनको जोर है, इसलिए उनको पता है बाकी जगह हमारे पास कंट्रोल मौजूद हैं, जैसे जेहलम के ऊपर मंगला बैठा हुआ है और आगे हम उसको पानी को यानी इस्तेमाल करने का हमारे पास तरीका है। सिर्फ हमें जो मुश्किल आ रही है, पंजाब का जो बड़ा इलाका है वो चनाब से शराब होता है। अब चनाब से इन्होंने एक तो वो ऊपर इन्होंने पहले भी पानी बंद किया था, अगर आप ख्याल होगा लास्ट ईयर इन्होंने पगलिहार पर वो पानी रोकने की कोशिश की थी। अच्छा, अब ये देखिए फिर ये क्या कर रहे हैं कि वो सयाला पे वहाँ से पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश करें और फिर एक वो बड़ी टनल निकाल रहे हैं, कोई 9 किलोमीटर की टनल होगी, वो 3 साल में मुकम्मल हो जाएगी। वो चनाब का जो है वो तकरीबन 20 लाख एकड़ फुट जो है पानी वो उठा के पड़ेंगे। आप बताइए, अब ये आप अंदाजा करें कि इसकी मालियत जो है इस पानी की, अगर आप उसको, तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम उसका आम इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन $2 बिलियन, और उससे बाद अगर आप उसको इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में भी ले जाएं तो ये तकरीबन $5 बिलियन। तो इतना बड़ा नुकसान। तो सिर्फ ये अब इतना जो ये वहाँ पर चौक है, तो हमारे एक तो ऑप्शन जो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं कि लीगल बैटल हम उस पर लगे हुए हैं, इंटरनेशनल लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें कुछ ये देखना चाहिए कि अभी जो ये पानी का रेला यकीनन छोड़ेंगे ये, उस वक्त हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएंगे कि हम किस तरह से इसके जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज़ करें, और वो जो पानी है उसको हम भी अपने पास जहाँ ज़ख़ीरा कर सकते हैं उसको करें, और उसको इस्तेमाल ऐसे करें कि हमें नुकसान कम और उसके फ़वाइद ज़्यादा हों। बिल्कुल, और ज़ाहिर है एकदम से तमाम चीज़ें नहीं की जा सकती, इसलिए कहा गया था कि वाटर कमीशन का इजलास जो है वो रेगुलरली होगा। एक दफ़ा भारत में उसकी सेशन होगा, एक पाकिस्तान में होगा, और फिर उसके बाद डेटा शेयरिंग की जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर परवेज़, आपने बड़ी हमारे साथ हमें शेयर की। बात करेंगे इसी हवाले से साबिक सफ़ीर सेनेटर शरीर रहमान साहिबा, और एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री भी आपके पास है, एनवायरनमेंटल क्लाइमेट चेंज के हवाले से। शरीर रहमान साहिबा, पाकिस्तान
بڑے اچھے سے اپنا کیس آگے بڑھا رہا ہے. جو تمام تر قانونی آپشنز ہیں, جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں, ان کو بھی انگیج کر رہا ہے. ہم نے UN کے سامنے بھی اپنی تمام تر صورتحال رکھی, کیونکہ یہ بین الاقوامی جو قوانین ہے اس کی خلاف ورزی ہے. بہت سارے تکنیکی ماہرین نے کل سیمینار سے جب خطاب کیا تو ان کے جو بیانات ہیں, جو انہوں نے تمام تر اپنا نتیجہ اخذ کیا ہے, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس طریقے سے یکتا طور پر نہیں اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جا سکتی. شہر رحمان صاحبہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ سندھ طاس معاہدہ اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی خلاف ورزی بھارت نے کی ہے. سرحد پار دریاؤں کے بارے میں جو عالمی قوانین ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا یک طرفہ طور پر نہیں ہو سکتا ہے. Now, what options do we have? پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ہم نے انٹرنیشنل باڈیز کو بھی انگیج کیا ہے, کل تکنیکی ماہرین بھی پر اظہار خیال کر رہے تھے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں مزید؟ جی, اس وقت ٹیکنیکل طور پہ تو یہ واضح ہے کہ جو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور 2016 سے یہ اعلیٰ سطح سے دھمکیاں دے رہے ہیں, اور اب ریسنٹلی ان کے آبی ذخائر کے منسٹر جو پٹیل صاحب ہیں شاید غالباً, انہوں نے بھی ایک بہت عجیب و غریب اور میں سمجھتی ہوں بالکل ہی غیر مناسب, دنیا میں اس طرح کی دھمکی نہیں دی جاتی, بات کی ہے کہ ہم ایک قطرہ نہیں گزرنے دیں گے پاکستان کی طرف. تو اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ان کی کوئی صلاحیت یا کیپیسٹی نہیں ہے لارج اسکیل پہ کہ وہ پانی روک سکیں. what they are doing is جو انہوں نے ابینس کا لفظ ایجاد کر لیا ہے, مطلب ایجاد تو نہیں کیا, مطلب ڈسکور کر لیا ہے, اس میں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ڈیٹا نہیں شیئر کر رہے. ڈیٹا شیئرنگ ایک بہت کلیدی حصہ ہے اس سندھ طاس معاہدے کا, اور ڈیٹا شیئرنگ ایسی جو کمیشن کے ذریعے ہو, کوئی رینڈملی فارن آفس میں وقتاً فوقتاً نہیں بھیجا جاتا جیسے اب کبھی کبھی کر رہے ہیں. تو اب صورتحال یہ کہ اس وقت ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اپنے مضمون مقاصد اگر یہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو ٹرانس باؤنڈری ٹریٹی. دیکھیں پاکستان کے پاس لیگل آپشنز تو بہت ہیں, اور پاکستان نے استعمال بھی کیے ہیں. کورٹ آف آربیٹریشن میں بھی یہ پاکستان کا مقدمہ بہت سراہا گیا, قبول کیا گیا, اور پاکستان نے فرینکلی وہ جیتا ہے ہیگ میں. پھر یونائٹڈ نیشنز کی کمیٹیز جو ہیں 2025 میں ایک پورا ریویو کیا گیا, اور وہاں بھی یہ کہا گیا کہ پاکستان, مجھے یاد ہے کہ پاکستان کو آپ کسی بھی طرح اس طرح پاکستان کے دریا ٹریٹی جو کے ذریعہ گورن ہوتے ہیں, ٹرانس باؤنڈری دریا, اس طرح آپ روک نہیں سکتے. اور پاکستان کا موقف صحیح موقف ہے. یہ اقوام متحدہ کی خاص کمیٹی نے رپورٹ کی, اور پھر یہ بھی کہا کہ ہندوستان بار بار دہشت گردی مشروط کر دیتا ہے اس مسئلے سے کہ ہم اس لیے روک رہے ہیں, لیکن یہ نہیں بتاتا جب پوچھا جائے کہ کون سی دہشت گردی, اور شواہد پوچھنے میں بالکل ناکام ہوتا ہے. تو یہ دو باتیں یونائٹڈ نیشنز نے پانی کے حوالے سے اس طرح کہیں کہ یہ ان کی سیاست پر مبنی ہے, اور سیاست پر مبنی. تو اب انہوں نے تیسرا ایک قدم اٹھایا ہے کہ انہوں نے کنالز کی بات ہو رہی ہے, اب بازگشت ہر جگہ ہے کہ اس کی فنڈنگ بہت ہی وسیع تر فنڈنگ ایلوکیٹ کی گئی ہے, اور جو یہ نئے کنالز بنانے کی کوشش میں کافی ٹائم بھی لگے گا, اس میں 6 ملین ایکڑ فیٹ تک پانی وہ ڈائیورٹ اس میں کر سکتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے لیگل کنسٹرکشنز کی ہوئی ہیں اپنے ڈیموں پہ, رتلے, بگلی ہار, کشن گنگا, ان پہ ایسا نہیں ہو پایا. لیکن یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ غلط وقت پہ یہ پانی چھوڑ بھی دیتے ہیں جب آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ سیزن میں جی غلط سیزن میں پانی چھوڑتے ہیں. جب سوئنگ سیزن ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ وہاں جتنا روک سکتے ہیں روک لیں. اس طرح کے پن پرکس چلتے رہتے ہیں, لیکن اب یہ بلڈ کر رہے ہیں کیپیسٹی, اور پاکستان کو اسی سٹیج پہ بہت شدید طور پر وارننگ دینی ہوگی, اور پاکستان نے دی ہوئی ہے, ہر سطح پہ دینی ہوگی جی, ان کے ڈپلومیٹکلی دینی ہوگی. اور میں سمجھتی ہوں کہ ڈپلومیٹکلی کیونکہ وہ اب کسی کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے وہ اقوام متحدہ کو تو بالکل ایک طرف کر رہے ہیں, یہ اگنور کر رہے ہیں نا, مسترد کر رہے ہیں ان کی باتیں اور قراردادیں سب کچھ, چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ اب پانی کی بات ہو.
اور ورلڈ بینک کی بھی یہ بروکر ٹریٹی انہوں نے مسترد اپنی طرف سے یک طرفہ طور پہ بالکل غلط اللیگلی کی ہوئی ہے. یہ کر نہیں سکتے. جی ہاں, اف یو الاؤ می شہید صاحبہ, یہ آپ نے درست فرمایا کہ وہ کر نہیں سکتے. اور دوسرا انڈس واٹر ٹریٹی میں ایک شک یہ بھی ہے کہ اٹ کین ناٹ بی ہیلڈ ان ابینس. تو یہ تو نہ اس کو ابینس میں رکھ سکتے ہیں, نہ اس کو یونیلیٹرلی اس سے کوئٹ کر سکتے ہیں. بٹ یہاں پر ٹائمنگ بڑی انٹیگرل ہے شہید صاحبہ. پاکستان نے جو پیس میکنگ کا کردار ادا کیا ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ, دنیا میں اپنا موقف پاکستان مزید جاندار طریقے سے پیش کر سکتا ہے. یہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور اس وقت جو ہم سیمینار کا انعقاد ہوا اور اب جو ہم اس پہ اقدامات کر رہے ہیں, یہ کتنے امپورٹنٹ ہے؟ جی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ یہ جس وقت آپ کی ہر جگہ آپ کو سراہا جا رہا ہے, آپ کی سفارتکاری, آپ کی بودباری, آپ نے جو اس میں وقت اور سیاسی کیپٹل کا انویسٹمنٹ کیا ہے, سرمایہ اپنا سارا لگایا ہے, اپنی ملک کے ساکھ کو داؤ پہ لگا کے ایم او یو کروایا. اب آپ اس کی عمل درآمدی تو اس کی گارنٹیز تو نہیں لے سکتے, لیکن آپ نے سب کچھ کیا جو اور کوئی نہیں کر پایا. تو آپ کو ہر جگہ مقبولیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور ممتاز سمجھا جا رہا ہے. تو آپ اس وقت بالکل جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں اسٹرائک وائل دی آئرن از ہاٹ, آپ اس وقت ضرور دنیا میں جو کیپٹلز ہیں دیٹ میٹر, چاہے وہ بیجنگ ہو کیونکہ وہ ٹرانس باؤنڈری واٹر شیئرنگ ہندوستان کے ساتھ بھی کرتے ہیں, چاہے وہ برسلز ہو کیونکہ وہاں سارے کنونشنز اور وہاں پانی کی رائٹس تو بہت کلوزلی گارڈڈ ہوتی ہیں, وہ بہت باریک بینی سے پانی کی رائٹس کو ہیومن رائٹس سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اور پھر امریکہ جیسی جگہیں, برطانیہ جہاں آپ کا بہت بڑا پاپولیشن ہے, پارلیمان میں بھی, تو اس طرح کے سینٹرز آف پاور الگ الگ انکلوڈنگ میں سمجھتی ہوں یوریشیا ہر جگہ, کیونکہ اب یوریشیا میں بھی آ رہا ہے, اور ایون گلف ریجن میں آپ بے شک سیمینار کریں بالکل اور باتیں کریں ہائی لیول پہ کہ یہ غلط ہو رہا ہے, تاکہ یہ بات 3-4 سال ان کے پاس ہیں یہ کنال بنانے میں, کوئی کل نہیں بن سکتا. بالکل آپ نے بالکل وجہ فرمایا, اس کو ہر فورم پر اس پر آواز اٹھانی چاہیے جو کہ پاکستان کر بھی رہا ہے. تھینک یو سو مچ شہریمان صاحبہ, ہمارے ساتھ ہی ساری صورتحال پر بات کر رہی تھی. لیکن بھارت اور قانون مانے, بھارت جو ہے وہ ایسے اقدامات نہ کرے, یہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, اور یہ تو خیر ویسے ہیں بھی لاتوں کے عادی. مارکہ حق میں جن کو شکست ہم نے دی اس کے بعد سے بوکھلاہٹ کا شکار ہیں, کبھی کوئی بیان دیتے ہیں, کبھی کوئی حرکت کرتے ہیں, لیکن اس جارحیت کا ان کو سخت سخت جواب دیا جائے گا. صدف, پچھلے کچھ دنوں میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوں یا جنسی ہراسانی کے واقعات ہوں, ڈومیسٹک وائلنس کے واقعات ہوں, بہت تیزی سے رپورٹ ہو رہے ہیں, تشدد کے واقعات ہوں. میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا کریں, بچوں کو گھروں میں بٹھا لیں, 4 دیواری سے باہر نہ نکلنے دیں, یا کیا کریں, ان کے لیے کوئی الگ ملک بنا کے وہاں سارے بچوں کو ڈال دیں. بچے اتنے انسیف ہیں ہماری سوسائٹی میں. یہ ٹائم جو ساری بات کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ فیصل آباد میں ایک واقعہ پیش آیا, اقبال کالونی میں ایک دینی مدرسے کے استاد پر 15 سالہ طالب علم کے قتل کا الزام سامنے آیا ہے. پولیس یہ بتا رہی کہ ملزم قاری رفاقت کو 2 طالب علموں ریحان اور عرفان سمیت گرفتار کیا گیا ہے. محمد کاشف سے جانتے ہیں کہ کس قسم کا الزام ہے, اس کی ڈیٹیل کیا ہے. تو کاشف ذرا ہمیں بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں. جی یہاں پہ جڑا والا کے رہائشی ہیں یہ شعیب اور اس کا بھائی ہے عبداللہ 15 سالہ, جو کہ تقریباً 7 رات سے اسی علامہ اقبال کالونی میں جو ہے وہ مدرسے میں قرآن پاک کی تعلیم جو ہے حاصل کر رہے تھے. تو 28 تاریخ کو ایک درخواست گزاری گئی کہ تھانہ بٹالہ کالونی میں کہ 15 سالہ جو شعیب ہے وہ لاپتہ ہو گیا ہے. تاہم پولیس نے مختلف زاویوں سے CCTV فوٹیج جو ہے اس کی مدد سے جب دیکھا کہ 2 سائیکل سوار جو طالب علم ہے وہ بوری میں رکھ کر کوئی چیز لے کر جا رہے, جب ان کو پکڑا گیا, ان سے تفتیش کی گئی, تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں جو قاری رفاقت ہے انہوں نے اکسایا تھا ریحان, اور جو اس کے ساتھ اس کا ساتھی تھا عرفان. ریحان نے جو ہے اس کی جو ٹانگیں ہیں پکڑی اور عرفان نے گلا دبایا, تو اس طرح سے اس کے بعد بوری بند کر کے اس کو نالے میں جا کر پھینک دیا. پولیس نے فوری طور پر جو ہے CCTV کی مدد سے باقی بھی دیکھا کہ اور کون کون سے جو ملزم ملوث ہیں, لیکن تینوں کو جو ہے پولیس نے گرفتار کر لیا. یہ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ مدرسہ ہے, 3 منزلہ یہ مدرسہ ہے. سب سے اوپر جو ہے قاری جو کہ رفاقت ہے اس نے اپنی رہائش رکھی ہوئی تھی, ساتھ میں بیوی بچے بھی جو ہیں اسی مدرسے میں موجود ہیں. سب سے جو پہلی والی منزل ہے وہاں پر بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم جو ہے دی جاتی تھی. تو
جی جیسے کہ ابھی صاحب نے بتایا کہ ابھی جو بچوں کا کوئی علیحدہ ملک بنا دیا جائے تو گھر کے بعد اپنے والدین کے اگر کہیں بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو سب سے محفوظ جو سمجھا جاتا ہے وہ درسگاہ ہوتی ہے کہ وہاں پر جا کر بہت شکریہ محمد کاشف، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. مزید 30 جاری ہے، چھوٹی سی بریک ہی لے سکتے ہیں، یہاں پر حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. جناب امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوش آئند ہوا ہوگا. اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ اب ویکیشنز چل رہی ہیں بچوں کی، اور انفارچونیٹلی اب یہ مونسون کا سیزن بھی آ گیا ہے، بلکہ آج یکم جولائی ہے، یکم جولائی سے پیش کی تھی. اب لوگوں نے کرنا ہے سیاحتی مقامات کا رخ. شمالی علاقوں میں جائیں گے، پاکستان کے ناردرن علاقوں میں جائیں گے. وہاں مسئلہ کیا ہوگا؟ اب وہاں پر مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کو یاد ہے لاسٹ ایئر دریائے سوات کے اندر ایک پوری فیملی ڈوب گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں پر تصاویر کھنچوا رہے تھے، ایک دم سے ریلا آیا اور ان کو بہا کے لے گیا. اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ دریا کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں، نیچے سے دریا کا کٹاؤ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا، پتھر سرک جاتے ہیں نیچے سے اور آپ سیدھا دریا کے اندر چلے جاتے ہیں. اچھا، یہ جو ٹرینڈ ہے نا، یہ اس لیے آج کل ہمیں دیکھنے میں زیادہ آ رہا ہے کہ لوگوں کو ٹک ٹاک ریلز، انسٹا ریلز، یہاں پر یہ دکھانا ہوتا ہے، اپنی ذرا شو آف کرنا ہوتا ہے. یہ اب آپ منظر دیکھیں، یہ ڈبل کیبن گاڑی ہے اور جسے عموماً ڈالا کہا جاتا ہے. یہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں. اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری گاڑی تو اس کو کیا ہو سکتا ہے، یہ تو بڑے آرام سے یہاں سے نکل جائے گی. لیکن بعد میں جا کے اس گاڑی کے ساتھ ہوا کیا، پانی کا جو بہاؤ ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور وہ گاڑی جو ہے پھر وہ آگے اپنا کنٹرول چھوڑ دیتی ہے. وہ انجن جو ہے پھر وہ ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے. اور ظاہر ہے گاڑی سڑک کے لیے بنی ہے، پانی کے لیے نہیں بنی ہے. تو آپ لوگ جو خاص طور پہ جو چھٹیاں گزارنے جا رہے ہیں، ان لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اس طرح کے مس ایڈونچر نہ کریں، آپ کی زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اچھا، میری ایک ڈالے والوں سے خاص طور پر ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ بھائی یہ ڈالا بھی گاڑی ہی ہے، کوئی ڈالا ہیلی کاپٹر نہیں ہے، یہ کوئی پر نہیں لگے ہوتے اس کو، یہ اڑ بھی جائے گی اور تیر بھی لے گی نہیں. خاص طور پر آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ جناب ڈالوں کے اندر بیٹھ کے اور دریا کراس کرنے کے ساتھ ہم ویڈیو بنا لیں، ٹک ٹاک بنا لیں. نوجوانوں میں یہ پایا جاتا ہے، یہ انتہائی غلط ہے. اس کی اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نتیجہ ہے اس کا، یہ نتیجہ ہے اس کا. آئی ایم سوری، لیکن مجھے آئی کین ناٹ لائک کنٹرول مائی سیلف. مجھے خواجہ آصف صاحب کا وہ ایک بڑا آج کل وائرل ہوا ہے ان کا اسٹیٹمنٹ، وہ ڈالوں سے ہی متعلق تھا. انہوں نے کہا جو اسٹیئرنگ پہ بیٹھتا ہے نا اس کے تو پتہ نہیں کچھ اس کو ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ہم یہی منظر دیکھ رہے ہیں. انہیں شاید یہ لگ رہا ہے کہ گاڑی جو ہے یہ اڑ پڑے گی، اس کو پر لگ جائیں گے. یہ اب آپ یہ دیکھیں یہ کہاں سے شروع ہوا ہے. آپ دیکھیں یہ کہاں سے شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مقامی افراد نے بوٹ کے ساتھ ان کو ریسکیو کر لیا. اور اب آپ دیکھیں، اس کو غور سے دیکھیے گا کہ اس کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے، یہاں سے شیشہ نیچے اتار کے ایک لڑکا باہر بھی نکلا ہے، اور وہ چھت سے ہوتا ہوا پھر وہ پیچھے کیبن کے اندر گیا ہے. لڑکے پیچھے کیبن میں بھی موجود ہے. یہ کیا مطلب، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بر وقت ریسکیو کارروائی ہو گئی تو ان کی جانیں بچ گئیں. خدا نہ خواستہ نہ ہوتی تو یہ ہمیشہ قسمت آپ پہ مہربان نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے اگر آپ کی فرض کرے زندگی بھی لکھی ہے، آپ کی موت اس وقت نہیں ہے، لیکن آپ زخمی ہو سکتے ہیں، آپ کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے. ساتھ میں ارد گرد کوئی اگر وہاں پر کشتی موجود ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ہو سکتا ہے دوسرے لوگ آپ کی جو ہے نا فالو کرنا آپ کو شروع کر دیں. یہ کام نہ کریں، اپنی زندگیوں سے اور دوسروں کی زندگیوں سے بال بچے ہیں. اور اب یہ جو آگے وائٹ شرٹ والا لڑکا تھا، اگر یہ بر وقت نہ نکلتا گاڑی سے تو خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی واقعہ ہو جاتا. اور آپ دیکھیں، یہ آپ لوگوں کو مناظر اس لیے دکھائے جا رہے ہیں کہ یہ عبرت ناک مناظر ہیں. یہ بوٹ پہ کیسے بیچارہ شفٹ ہو رہے ہیں اور کیسے نکلے. اور لکیلی کہ یہاں پہ فیملی نہیں تھی اس کی گاڑی کے اندر، یہ لڑکے تھے تو یہ بر وقت ان کو ریسکیو کر لیا گیا. سوچیں کوئی بچہ ہوتا ہے اس گاڑی کے اندر، کوئی فیملی، کوئی خاتون ہوتی، کیسے ممکن ہو پاتا؟ گاڑی فوراً ڈوب گئی. ہم تو اپنے شو سے، اس باخبر سویرا کے پلیٹ فارم سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ صرف پانی ہی نہیں، اگر آپ ان علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں سے آپ واقف نہیں ہیں، بالائی علاقوں پر جا رہے ہیں، ناران، کاغان، سوات جا رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم، یو آر ناٹ فیملیئر کہ وہاں پر کھائیاں ہیں، خطرناک موڑ ہے، ناہموار سڑک ہے،
गांव देहात के रास्ते हैं, कच्ची पक्की सड़क है, तो वहाँ पर तो आपको सड़क पर भी गाड़ी बड़ी एहतियात से चलानी चाहिए, ना ये कि आप पानी के अंदर ये तमाम तर कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने इस तरह के बहुत सारे हम पिछले साल जो दरियाए सवात में वाकया पेश आया, पूरी फैमिली ये देखें, ये कोई मनाजिर ही भूल सकता है। ये पिक्चर्स टिकटॉक बना रहे थे और पूरी फैमिली बह गई। हम ये मनाजिर नहीं भूल सकते, हम लोगों ने ये विटनेस किए थे और इतना पूरा साल हम आपको बताते रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते हैं कि दरियाओं को क्रॉस किया जा रहा है डाले के अंदर बैठ के। फिर वही बात है, वही ख्वाजा साहब वाली बात है कि डाला एक वल्गैरिटी का नाम है, या जो डाला चला रहा है, जो डाले को ड्राइव कर रहा है, उसको पता नहीं लगता है कि शायद वो जहाज ड्राइव कर रहा है कि कहीं पर भी लेके घुस जाएगा और ये निकल जाएगा। लेकिन ये जो वाकया है ना, पिछले साल का है, और इसका जो सबसे दर्दनाक पहलू था ना, वो ये था कि ये फैमिली यहाँ पर काफ़ी देर खड़ी रही, वो अपने एक एक प्यारे को जाते हुए देखते रहे, क्योंकि वहाँ पर किसी का पहुँचना बड़ा मुश्किल हो गया था। अब शहजाद आलम हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे कि इसी दरिया स्वात के किनारे बहुत अरसों पहले, बरसों से हम वाक़यात होते देख रहे हैं, अभी इस तरह के वाक़यात हम देख रहे हैं। कोई इन वाक़यात से सबक सीखा, कोई तब्दीली आई है? किसी किस्म के कानून यहाँ पे नए बनाए गए हैं कि आप पानी के अंदर इस हद तक जा नहीं सकते हैं, गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं, कोई कानून है यहाँ पर? जी शहजाद, जी जी, जिस तरह आपने कहा तो दरिया सवात में हर साल इसी तरह के वाकयात रुनुमा होते रहते, और रवा साल दरिया सवात तकरीबन 22 अफराद की जाने अब तक ले चुका है। और उसमें जो नाखुशगवार वाकया था, 2 रोज कबल बुनेर की एक फैमिली यहाँ पर सवात में सैर सयाहत के लिए आई हुई थी, और उनका एक बुनेर के सयाह 58 साल जो सयाह था, उसका 8 साल बच्चा दरिया सवात में सेल्फी लेते हुए गिर गया, और उसको बचाने के लिए जब वालिद ने दरिया सवात में छलांग लगा दी तो अपने बच्चे को भी तो बचा लिया गया, लेकिन जो बुनेर का सयाह था उसकी लाश बरामद की गई, वो दरिया सवात में डूब गया। और हर साल इसी तरह होता है, जिस तरह आपने बताया जो लाहौर की जो फैमिली थी, आज मैं उसी मुकाम पर खड़ा हूँ, उसके लिए कोई एसओपीज या वो तो नहीं बनाई जाती इंतजामिया की जानिब से। इस वक्त इस साल जो बड़ी तादाद में सयाह आ रहे थे, स्वात में 3 रोज के दौरान तकरीबन 5,30,000 आ चुके हैं, तो उनके लिए सवाल का निकाल कर दिया गया। और स्वात पुलिस की जानिब से दरिया सवात के किनारे पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जो कि सयाहों को दरिया सवात में जाने से रोके। लेकिन इसके बावजूद गर्मी की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से जो सयाह आ रहे हैं वो दरिया सवात में जाकर यहाँ पर या तो सेल्फियां लेते हैं, यहाँ पर नहाते, तो उसकी वजह से जो नाखुशगवार वाकयात वो पेश आते। इस वक्त मैं उसी मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर गुज़िश्ता साल जो वाकया रुनुमा हुआ था, उसमें 11 लाहौर के सयाहों समेत 18 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके थे। लेकिन इसके बावजूद जो स्वात इंतजामिया है, जो लोग हैं वो नहीं मान रहे, और खासकर जो सयाह आ रहे तो वो फिजागट, कालाम, बहरैन, मदेन और दीगर इलाकों में दरिया स्वात में जा रहे, जिसकी वजह से ये नाखुशगवार वाकयात रुनुमा होते हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से ताहाल इस सिलसिले में कोई भी एसओपीज, कोई भी कानून साजी या वो न होने की वजह से, और उसके लिए सिर्फ पुलिस या लेविस तैनात किए जाते हैं, जो कि नहायत ही नाकाफी है। और जो सयाह आ रहे उस वजह से नाखुशगवार वाकयात पेश आते हैं। गुज़िश्ता साल तकरीबन 49 अफराद दरिया सवात के बेरहम मौजूदगी नजर हो चुके थे, और इस साल जो है ना 22 सयाह और जो मुकामी लोग हैं वो दरिया सवात के बेरहम मौजूदगी नजर हो चुके हैं। शहजाद, एक बात बताइएगा, लास्ट ईयर हमने एक और चीज़ भी विटनेस की थी कि बिल्कुल दरियाओं के अंदर गैर कानूनी तौर पर इलीगली तामीर किए गए थे होटल्स, और वहाँ पर उनके सिटिंग एरियाज़ बनाए थे। क्या उन होटल्स को मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया गया या वो अभी भी मौजूद है वहाँ पर? शायद निहायत ही अफसोस की बात है, जब यहाँ पर वो नाखुशगवार वाक़या पेश आया और बाईपास रोड पर तकरीबन 32 जो होटल थे उसको सेल किया गया, उसकी एक एक दीवार गिरा दी गई। लेकिन उसके बावजूद इंतजामिया के जाने के बाद वही होटल दोबारा बनाए गए, और जो सयाह आ रहे वो फिजागट, कालाम, और उसमें जो होटल मालिकान है उन्होंने सयाहों को खींचने के लिए ये क्या हुआ कि दरिया सवात में उन्होंने चारपाइयाँ बिछाई होती है, वो दरिया सवात के बीच में नाश्ते कर रहे होते हैं, वो लंच कर रहे होते हैं, वो डिनर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो नाखुशगवार वाकयात है वो सामने आते हैं। अगर मैं बात करता रहूँ तो स्वात में जब भी सैलाबी सूरत या वो बनी है तो वो जून, जुलाई और अगस्त के महीने में होते हैं, क्योंकि बालाई इलाकों का अलाम
महोडन में वहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं और गर्मी की वजह से वो तो या पिघल जाते हैं या टूट जाते हैं, जिसकी वजह से दरियाई सवात में सैलाबी कैफियत पैदा हो जाती है। और वही सयाह जो कि दरियाई सवात के बीच में चारपाइयों पर बैठे होते हैं तो उनके जानों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन जो होटल मसमार किए गए थे, जिनकी दीवारें गिराई गई थी, वही होटल दोबारा तामीर किए गए, वही पुराना जो रिवायती शहजाद। और ये बड़ा फैसिनेट करता है, पता है जब आप जाते हैं कराची जैसे शहर से, लाहौर से, आप जाकर वहाँ पर इस तरह खूबसूरत दरिया देखते हैं और उस दरिया रिवर बेड पर बने हुए आप होटल्स देखते हैं, आपको लगता है बड़ी कोई आइडियलाइज्ड ये जगह है, क्या व्यू है। व्यू के चक्कर में अक्सर बेशतर लोग ख़ास तौर पर इन होटल्स का भी रुख करते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जून जुलाई अगस्त के महीने में जब बच्चों की छुट्टियां हैं, फैमिलीज जाती हैं और वहाँ पर कितने ख़तरात हैं। बारिशों का सीज़न शुरू हो जाता है, मैं ये हैरान हूँ कोई वार्निंग साइन, कोई अलर्ट कि मौसम कैसा रहेगा, हाई टाइड रहेगी कि नहीं रहेगी। ये तमाम तर चीज़ें इंतज़ामिया की जिम्मेदारी लोगों का करना, और कैसे वहाँ पर दोबारा उन होटल्स की तामीरात हो सकती हैं, कैसे उन्हें एनओसी अलाउ हो सकता है, किस तरीके से वो ये अपना, वी आर टैक्स पेयर, हम टैक्स पे करते हैं, यकीनन ये होटल्स वाले भी टैक्स पे करते होंगे, लेकिन ये तमाम तर एक सिस्टम से गुजर कर ये मामला टैक्स तक जाता है। लेकिन उससे पहले के मराहिल कैसे तय हो गए, मैं इस पर हैरान हूँ। सो राइट। और ये तो खास तौर पर हम जब शुमाली इलाके जाते हैं तो वहाँ पर एक ये फैशन कह लें, इसको ट्रेंड कह लें कि दरियाओं के बीच में चारपाइयाँ रख के वहाँ मछलियाँ एंजॉय की जा रही होती हैं, खाना खाया जा रहा होता है। ये भी गैर कानूनी है ना। अब शहजाद ये बताइएगा कि क्या कोई होटल या कोई रेस्टोरेंट उसको इस चीज़ की इजाज़त है कि वो अपना सिटिंग एरिया किसी दरिया के अंदर चारपाइयाँ रख के वहाँ फैमिलीज़ को बिठा दे, ये चीज़ की इजाज़त होती है? साहब मैं यही बता रहा हूँ कि दरियाई सवात और खासकर जो बाईपास मंगलोर, चारबाग या दीगर इलाकों में जो होटल है उन्होंने तजावीज़ात किए हुए हैं, वो अपने हुदूद से जो है ना वो बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पर जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ, ये जितने भी रेस्टोरेंट या होटल तामीर किए गए, ये तमाम के दरिया के खसरजात में तामीर किए गए। और लास्ट टाइम जब इस पर ऑपरेशन किया गया तो उसके बावजूद ये लोग एक तरफ तो उन्होंने तजावीज़ात ये दरिया के बीच में चारपाई यहाँ पर कुर्सियां लगाकर और उसकी मजीद जो है वो खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा तो महकमा मौसमियात की जानिब से कल से एक बार फिर बारिशों की पेशगोई की गई है और यहाँ पर रेस्क्यू की जानिब से हाई अलर्ट भी जारी किया गया। लेकिन इसके बावजूद जो होटल मालिकान है, जो सयाह है, वो नहीं मान रहे और वो दरिया सवात के किनारे सफेद या दोपहर के वक्त है ना या होटलों में चारपाई या कुर्सियां वो लगाकर यहाँ पर लंच और डिनर करते हैं। लेकिन उनकी जानिब से, इंतजामिया की जानिब से अभी तक सिवाय एक दफा के अलावा यहाँ पर कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए गए। थैंक यू सो मच शहजाद, हमारे नुमाइंदे स्वाद से हमें अपडेट दे रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मौके पर इस इशू को हाईलाइट करना। इसी वजह से हम बात करना चाहेंगे दरियाए स्वात, दरियाए कुनार समेत खैबर पख्तूनख्वा जो मुख्तलिफ दरिया के किनारे सयाह आते हैं, उनका रश है, उनकी हिफाजत के लिए इंतजाम किया गए हैं। बात करेंगे डायरेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी शाहिद खान मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं। शाहिद खान मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, ज़ाहिर पीक सीज़न है यहाँ पर, अब ज़ाहिर स्कूल की छुट्टी है, इक़दाम क्या है सयाहों की हिफाजत के लिए टूरिज्म अथॉरिटी ने क्या किया है, किस तरह के इंतजाम किए हैं? बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपको पता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो वेदर एडवाइजरीज वगैरह इशू करते हैं ट्रैवलिंग के हवाले से, ख़ासकर हमारे टूरिस्ट एरिया में खैबर पख्तूनख्वा में जो हज़ारा डिवीज़न, मलाकन डिवीज़न और दूसरे डिवीज़न में जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसके लिए जिस तरह आपने पहले बात की है कि हम एडवाइजरी तो इशू कर लेते हैं और उसकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से करवा लेते हैं। पर मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी हमारे टूरिस्ट हजरात आते हैं गर्मियों से तंग होके, लास्ट भी अभी 3-4 दिनों में हमने लाखों की तादाद में हज़ारा डिवीज़न और मलाकन डिवीज़न में विटनेस किया है टूरिस्ट को। इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा रहा है, आपके सोशल मीडिया के भी बहुत सारे उसके रिपोर्ट्स आए। तो रिक्वेस्ट ये है, जिस तरह पहले भी मेंशन किया गया कि हमारे जितने भी टूरिस्ट हजरात आते हैं हमारे अर्बन एरिया से, दूसरे प्रोविंसेस से, तो उसको यही रिक्वेस्ट होती है हमारी कि आप लोग खुदा के लिए अपने बच्चे हैं या आप खुद हैं तो दरिया के किनारे जाने से आप गुरेज करें, उनसे एक हद तक फासला रखें आप, ताकि और उसमें आपका जो आपकी जो जान है वो महफूज रहे और आपका जो टूर है और जो आप जिस मकसद के लिए आए हैं उसको आप खूब इंजॉय कर सकें। तो मकसद तो ठीक है, मकसद तो हो गया। मैं जानना ये चाह रहा हूँ सर कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जानना चाह रहा हूँ, क्या ये बात सर प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, ये बात
کیا آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے لوگوں کو یہ اویئر کرنا کہ آپ فرض کریں دریائے کنہار میں کس حد تک جا سکتے ہیں, دریائے سوات میں آپ کہاں تک پیدل جا سکتے ہیں, کہاں پہ گاڑی لے کے جا سکتے ہیں, کوئی پمفلیٹس, کوئی وارننگ سائنز. جو شخص جو سیاح لاہور سے جا رہا ہے اپنی فیملی کو لے کے دریائے سوات دکھانے, اس کو کیا پتا میں نے گاڑی کہاں تک لے کے جانی ہے اور میں اپنی گاڑی کے اندر دریا کراس کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. کوئی ایسا پمفلیٹ ہے آپ کا جو آپ دیتے ہو انٹری پوائنٹس پہ؟ جی بالکل, ہمارے ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹر ہے ہر ایک انٹری پوائنٹس پہ, اس میں ہم براؤچرز دیتے ہیں احتیاطی تدابیر کے لیے. ہمارے پاس جو جتنے بھی پمفلیٹس ہیں وہ دیتے ہیں. سائنیج ہمارے لگے ہوئے ہیں, جس طرح اگر آپ نتیا گلی جائیں گے تو وہاں پہ جی ڈی اے کی طرف سے, گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے ہمارے سائنیج لگے ہوئے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میں وزٹ کر کے آیا ہوں, کوئی پمفلیٹ نہیں مجھے دیا گیا, نہ ہی مجھے بتایا گیا کہ میرے پاس کوئی رسی ہونی چاہیے, کوئی لائف جیکٹ ہونی چاہیے, کوئی چینز ہونی چاہیے. مجھے اس طرح کی کوئی معلومات نہیں دی گئی, اور یہ پرانی بات نہیں ہے, ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا اس بات کو. بالکل آپ کی بات اس حد تک ٹھیک ہے. لاسٹ ویک تقریباً ہمارے چیف سیکرٹری صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے تمام جتنے بھی ہمارے اتھارٹیز ہیں, کے ڈی اے ہیں, جی ڈی اے ہیں, ہمارے اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہیں. میں یہ حیران ہوں کہ میٹنگ ابھی ہوئی ہے, یہ واقعہ جو ہم اس وقت ٹی وی پر دکھا رہے ہیں نا, جس میں ایک پوری فیملی تھی جو ریسکیو کا انتظار کرتی رہی, اس واقعے کے بعد کوئی سبق نہیں سیکھا, اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ہوٹل قائم ہے. ہمارے نمائندے یہی بتا رہے تھے ہمیں. نہیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, پر اس میں تمام اقدامات پہلے سے ہی ہیں. لاسٹ میٹنگ کا میں ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ انہوں نے شوکازز اور انہوں نے ایکسپلینیشن کال کیے ہیں تمام اس ایریاز کے ہیڈ سے جہاں پہ یہ چیزیں اگر کسی وجہ سے اور گر گئی ہیں یا نان اویلیبل ہیں فار دا ٹورسٹ, اس کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس میں اقدامات نہیں کیے. 144 ہم نے لگایا ہوا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تھرو, سوات میں, مانسیرا میں, ابٹا آباد میں. 144 کہہ رہے ہیں. ایک فوٹیج آپ اگر دیکھ سکتے ہو, اگر آپ کے سامنے ٹیلی ویژن اسکرین کھلا ہوا ہے, وائی نیوز آپ دیکھ رہے ہو, یہ ناران کی ہے. یہاں پر ایک ویگو ہے, دریائے کنار میں ڈبل کیبن گاڑی ہے. یہ کس حد تک یہ پورا ایک ایڈونچر یہاں پر ہو رہا ہے. ان کو کیوں نہیں روکا گیا؟ کیا وہاں پر فیلڈ سٹاف موجود نہیں ہے, ریسکیو ٹیمیں نہیں ہیں, روکنے والا کوئی وہاں پر نہیں ہے؟ یہ کیوں ایسے کر پائے؟ دیکھیں ہمارا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مختلف ایڈوائزریز اور یہ جس طرح آپ نے بات کیا سائنیج وغیرہ اور انسٹرکشن ایشو کرتے ہیں ٹورسٹ کے لیے. باقی اس میں امپلیمنٹیشن پھر ڈسٹرکٹ پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا وہ ہوتا ہے. تو جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ فوٹیج میں آپ جو دکھا رہے ہیں, تو بہت سارے ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہماری جو ہمارے آفیشلز ہوتے ہیں وہاں پہ آن دا اسپاٹ موجود نہیں ہوتے. جو ہی ہمیں رپورٹ ہوتی ہے اسی طرح کے ایونٹس یا اسی طرح کے ایڈوائزری, تو میں اگر اس وقت گوگل لکھوں نا کہ مجھے کیا احتیاط کرنی چاہیے دریا کنارے, تو وہاں وہ مجھے ایڈوائزری دے دے گا. ایڈوائزری سے اگر رکنا ہوتا تو پھر یہ واقعات نہ ہوتے, نہ پچھلے سال کا واقعہ ہوتا نہ یہ ہوتا. یہ تو خوش قسمت ہے کہ بچ گئے, لیکن اس طرح تو ان کی جان جا سکتی تھی. پھر ایک حادثہ ہوتا, پھر ٹیلی ویژن اسکرین پہ وہ معاملہ آتا, پھر لگتا جی اب ہم یہ کریں گے, اب ہم وہ کریں گے, اب ہم سارے ریسکیو کے کام مکمل کریں گے. واقعی کو 3 دن گزرتے کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں اس طرح نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, ہوتا بہت کچھ ہے. پر وہ پھر اصل میں آپ نے جس طرح پہلے بات کی ہے نا کہ ہماری جو ٹورسٹ حضرات ہے اس کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. ہم پینل کرمنل جو جتنے بھی ہمارے ایکشنز ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں, جو کنسرن اتھارٹیز ہیں وہ لے لیتے ہیں اس میں ایکشنز. پر ہماری جو ریکویسٹ ہے آپ کے تھرو اور سوشل میڈیا اور ہمارے جتنے بھی ہم ایڈوائزری وغیرہ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ گوگل پے کر لیں یا جو بھی کر لیں, تو اس سے یہ ہے نا کہ ٹورسٹ حضرات سے جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا اپنے اس پروگرام کے دوران کہ اس کو احتیاط کرنا چاہیے. اس کو ان چیزوں کا نہیں پتا کہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے, یہ فلو کتنا خطرناک ہے, اس کی ڈپ کتنی خطرناک ہے. جس طرح آپ نے پہلے اور اس احتیاط کی اویئرنیس جو ہے وہ آپ لوگوں نے دینی ہے. اب اس کے ذرائع, اس کے مینز جو ہیں وہ تھوڑا آپ لوگوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں بطور صحافی یہ بات آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ایڈوائزری کب جاری ہوتی ہے, وہ کہاں پہ آتی ہے, یہ میرے لیے بھی ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے. میرے تک پہنچتی بھی نہیں ہے. آپ نے عام عوام تک کیسے پہنچے گی؟ بالکل ٹھیک, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. اس کو ہم اور بھی سوشل میڈیا اور جتنے بھی ہمارے ٹی ایف سی ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں اس پہ ہم دیتے ہیں باقاعدہ. اس کو ہم احتیاطی تدابیر جس طرح آپ نے بات کی ہے نا سائنیج وغیرہ کی, اس کو جہاں پہ کتنے حد تک جانا ہے. آپ یقین کریں کہ لوگوں کو نہیں پتا ہو, پتھر کے اوپر آپ پاؤں رکھ لیں اور اس پہ کتنا پیسن ہے, اس پہ کتنی وہ جو پیشن ہے, جسے ہم اس کو بتاتے ہیں بار بار اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو ریور بیڈ پہ تعمیر ہوئے ہوٹل جن کو پچھلے سال بھی کہہ دیا گیا تھا کہ جی یہ الاؤ نہیں ہے, کس طرح وہ جو جب سیلاب آیا تھا اس پانی میں بہہ گئے تھے,
وہ دوبارہ کیسے تعمیر ہو سکتے ہیں؟ ان کی تعمیرات پر تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جی بالکل, صوبائی حکومت نے اس کے اوپر دوبارہ ایک ریور پروٹیکشن ایکٹ ہے ہمارا, اس کے اوپر ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں, اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ساتھ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, تو انہوں نے کافی ایکشن لیا ہوا ہے. اس میں اور بھی اسٹرکٹ آرڈر آ گئے ہیں کہ اس میں بالکل آپ نے اجازت نہیں دینی ہے. اس میں ایشوز کچھ یہ آ رہے ہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی اپنی جو میوٹیشن ہے, انتقالات ہیں, ان کے ساتھ موجود ہیں, اسی پہ لیٹیگیشن ہماری چل رہی ہیں. تو انشاءاللہ کافی حد تک یہ چیزیں ہم نے کور کی ہیں اور صوبائی گورنمنٹ اس میں بالکل میٹیکولس ہے. اس میں ہماری بس یہی گزارش ہے اور مقصد بھی یہی ہے کہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ تھوڑا سپیڈی کیا جائے کام سارا, اور پریکٹیکلی کیا جائے, فیلڈ میں ہمیں وہ اس کے اثرات نظر آئیں. ہمیں خدا نخواستہ دوبارہ ہمیں کوئی ڈالے پانی میں ڈوبتے ہوئے نظر نہ آئے, یا کوئی فیملی ایسے بے یار و مددگار کھڑی نظر نہ آئے. شاہد خان محمد صاحب بہت شکریہ, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. دیکھیں, اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جا رہے ہیں تفریح کی غرض سے, پکنک بنانے جا رہے ہیں, اچھا ٹائم سپینڈ کرنے جا رہے ہیں, میموریز بنانے جا رہے ہیں. میری ہاتھ جوڑ کر پبلک سے, عام لوگوں سے, فیملی سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اس اچھے ٹائم کو ایک کسی ایسے وقت غمناک سانحے میں تبدیل نہ کر دیں. خود بھی آپ خیال رکھیں کہ آپ ایک نئے علاقے میں, نئے ایریا میں جا رہے ہیں جہاں پر نہ آپ راستوں سے واقف ہیں, جہاں نہ آپ کو دریا کے اتار چڑھاؤ اس کی گہرائی کا علم ہے, نہ وہاں پر آپ کو کٹاؤ جو ہوتا ہے اس کا علم ہے. آپ کوئی ایسی حرکت نہ کریں. ان ریلز کے چکر میں, ان ٹک ٹاک کے چکر میں آپ کی زندگی جا سکتی ہے. بہت سارے واقعات میڈیا آلریڈی رپورٹ بھی کرتا رہا. اور میری نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, ہم بھی نوجوان ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس اگر 4x4 گاڑی ہو اور آپ ناردرن علاقوں میں جا رہے ہیں سیر و تفریح کرنے کے لیے, تو خون جوش مارتا ہے, میموریز بنانے کا آپ کا دل کرتا ہے, ایڈونچر کرنے کا دل کرتا ہے. لیکن جب بھی کچھ ایسا ایڈونچر کرنے کا سوچیں تو ایک دفعہ یہ سوچ لیا کریں کہ گھر میں ماں باپ ہیں اور آپ ان کے ایک جوان اولاد ہیں. تو اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو آپ کی والدہ کیسے وہ غم برداشت کرے گی, کیسے اس غم کے ساتھ وہ رہیں گی. ایک دفعہ اپنے ماں باپ کا سوچ لیا کریں. پھر بے شک آپ لوگ سلومو ویڈیوز بنائیں, ٹک ٹاکس بنائیں, آپ جو مرضی بنائیں, لیکن دریاؤں سے دور رہ کے بنائیں, اپنے آپ کی حفاظت کو یقینی بنائیں, پھر سلو موشنز بنائیں, جتنے مرضی بنائیں. اور یہ جو دفعہ 144 نافذ ہے, یہ سوچ کر انتظامیہ یہ نہ بیٹھے کہ لوگوں کو پتہ ہے وہ عمل درآمد اس پر کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو فیلڈ میں سٹاف رکھنا ہوگا, آپ کو باقاعدہ مانیٹرنگ سسٹم. اب تو بڑا آسان ہے, کیمراز لگائیں, CCTV فوٹیج آپ سے منظر سے بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں. ریئل ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح صورتحال کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے. ریئل ٹائم مانیٹرنگ کی آپ نے جو بات کی ہے, اس سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہم لوگ جو کر رہے ہیں پچھلے 2 مہینوں سے ایک ایسے واقعے کی اور ایک ایسے شخص کی جس کے حق میں نہ ہمیں یو ٹرن سمجھ میں آ رہے ہیں, نہ اس کی اوور ٹیکنگ سمجھ میں آ رہی, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم ریئل ٹائم مانیٹرنگ نہ بھی کریں نا تو وہ خود ہی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کا موقع ہمیں فراہم کر دیتے ہیں. بات ہو رہی ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی. جتنی ٹویٹ تعداد سے وہ پوسٹیں لگاتے ہیں, ٹویٹ کرتے ہیں, بیانات بدلتے ہیں, اتنی تیزی سے بھی ظاہر ہے ٹاپک بھی چینج ہوتا ہے. ابھی کل ہم کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں, آج ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ لیکن کل ایران ایک بات میں کنسسٹنٹ ہے. ایران نے کہا تھا جی کسی قسم کے ایسے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں, جس میں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر حصہ لے رہے ہیں. تو اب امریکہ اور ایران کے درمیان جو MOU پر دستخط کے بعد امکان تھا کہ صورتحال جو ہے مزید بہتر ہونا شروع ہو جائے گی, بڑا آہستہ آہستہ یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان جو تکنیکی مذاکرات ہیں وہ اب ذرا غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے. قطر نے اس حوالے سے ایک بیان دیا ہے کہ اسٹیو وٹکاف, جیرڈ کشنر ثالثوں سے ملاقات کے لیے دوحہ میں تو ہیں, لیکن ایرانی حکام سے ملاقات کا کوئی امکان نہیں. یہ وہی بات ہے جو کل ایران کا بالکل جی. اور یہ جو تکنیکی مذاکرات ہیں یہ منڈے کو ہونا تھے اور آج وینسڈے ہے. منڈے کو قطر میں دوحہ میں ہونے تھے یہ, اور وہاں پہ ڈیلے ہوئے, پھر پوسٹ پون ہوئے, اور اب جناب آج وینسڈے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک وہ مذاکرات جو تکنیکی وفود ہیں ان کے نہیں. جہاں یہ دونوں پہنچتے ہیں نا وہاں پہ کوئی مذاکرات کی دال نہیں گلتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ they need to change their team, they need to cleanse their energy and their aura. ان کے ساتھ کوئی ایسی نیگیٹیوٹی, ایک نیگیٹو انرجی وابستہ ہے کہ شاید JD Vance جہاں آتے ہیں وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے. روبیو اینڈ جیرڈ کشنر خاص طور پر یہ لوگ جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر آپ جنگیں ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ جناب, قطر نے ایران کے $6 ارب منجمد اثاثے بھی منتقل نہیں کیے اور کہا ہے کہ فنڈ صرف ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے مختص ہیں, جبکہ منجمد فنڈز مذاکرات میں پیش رفت سے مشروط ہیں. اب ایرانی وزارت خارجہ یہ کہتے ہیں کہ قطری حکام سے منجمد اثاثوں کی بحالی پر بات چیت ہوگی. تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ جو ہے وہ خود بھی وعدوں پر عمل کرے اور اسرائیل کو بھی مجبور کرے. وہ اسرائیل نے تو امریکہ کو مجبور کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ لگتا ہے آپ کو ویسے کہ اسرائیل کو مجبور کر سکتے ہیں؟
पता नहीं, वो इसराइल को वैसे काफी अरसे से डांट तो पिला रहे हैं, तो उस डांट का असर होना चाहिए। अच्छा जी, सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर बयान में कहा है कि अमेरिका ने अपने वादे और मुआहदे की पासदारी की तो ईरान भी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा और धमकियों के जवाब में फिर सख्त रद्दअमल दिया जाएगा। यानी धमकी नहीं आनी चाहिए, ईरान ने ये साफ साफ कह दिया है। और धमकी पे धमकी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, आई थिंक उनका कोई एक फेज़ आता है 24 घंटों में, कोई एक ऐसा टाइम आता है जिसमें उन्हें लगता है कि अब मैं ज़रा धमकी वाले बयानात दूँ। सुबह होती है तो वो कुछ डिफरेंट बयान दे रहे होते हैं, कुछ ही उनके रूटीन का कोई मसला है। मुझे लगता है कि मेंटल मसाइल है, कोई जहनी कैफियत, जहनी हालत जो है वो थोड़ी परेशानी का शिकार है। उनको एक थोड़ा सा मार्जिन दे दिया, आप तो बिल्कुल भी नहीं देना चाह रहे। जनाब, हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, माहिर कौमी सलामती उमूर भी हैं, कौमी उमूर भी बड़े अच्छे से जानते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, क्या कहना चाहेंगे? तकनीकी वफूद की जो मुलाकात थी वो डिले होती जा रही है। कतर ने ईरान के मुंजमिर असासे अभी तक रिलीज़ नहीं किए। ईरान खासा नाला नज़र आता है। जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ खैर से जिस जगह बैठते हैं वहाँ पे अमन की बात ख़त्म हो जाती है, मुज़ाकरात ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पर डेडलॉक आ जाता है। कैसे एनालाइज़ कर रहे हैं अब आप इस सिचुएशन को? बहुत शुक्रिया साइम जी। देखिए, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं है कि डेफिनेटली जब अमरीकी नायब सदर जेडी वांस खुद नफ्स नफीस जब होते हैं तो उनके पास अथॉरिटी भी है, मैंडेट भी है और वो पूरी कोशिश करते हैं कि कोई पेशरफ्त हो सके। और ऑब्वियसली लेवल से फ़र्क पड़ता है। जो जैरेड कुशनर हैं या विटकॉफ हैं, उनका ज़ाहिर बात है उनको हर चीज़ की अप्रूवल जो है सदर ट्रंप से लेनी होती है, तो उनका मैंडेट। और फिर दूसरी बात ये कि देखें, जेडी वांस जो हैं रिपब्लिकन पार्टी के मुस्तकबिल के भी एक लीडर हैं, तो वो अपना सियासी मुस्तकबिल भी देखते हैं और वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कोई मुस्बत पेशरफ्त हो सके। जबकि कोई यानी कि बाज़ाब्ता तौर पे सियासी कैरियर तो विटकॉफ और कुशनर का नहीं है। बुनियादी तौर पे वो मुशीरान हैं अमरीकी सदर के। दूसरी बात मैं ये बताना और वाज़ेह करना ज़रूरी इसलिए समझता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान की मदद से जो ये एक आप यूँ समझें कि जो इस्लामाबाद MOU है, ये बुनियादी तौर पे एक रोड मैप है और एक फ्रेमवर्क तय करता है कि अगर अमेरिका और ईरान पुरअमन ज़राए से इन तमाम मामलात को हल करना चाहते हैं तो इस रोड मैप और इस फ्रेमवर्क के ऊपर वो अमल करें। लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि ये मामलात काफ़ी पेचीदा हैं और दो मामलात ख़ास तौर पे, एक तो लबनान में जो इसराइल की जानिब से बदस्तूर जहरियत का सिलसिला जारी है और दूसरा ये कि ईरान की जो तवक्को है कि उसके जो मुंजमद असासे हैं उनके हवाले से और सैंक्शंस के हवाले से जो वेवर दिया जाए, ये दो ऐसे पेचीदा मामलात हैं जिनका असर डेफिनेटली मुज़ाकरात की पेशरफ्त पे पड़ रहा है। लेकिन बहरहाल दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम और मुस्बत हैं। पहली बात ये कि आप देखिए कि आबनाए हरमज़ में पिछले एक हफ्ते के दौरान 50 से 70 के दरमियान कमोबेश रोज़ जो माल बरदार और तेल बरदार जहाज़ हैं उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो चुका है और आलमी जो तेल की कीमतें भी हैं वो कमोबेश 3 माह में अपने कम तरीन लेवल पर आ गई हैं, जिससे ये भी जाहिर होता है कि आलमी तेल पैदा करने वाली कंपनियां और इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं उनका भी एतमाद जो है इस मुज़ाकराती अमल के मुस्तकबिल के हवाले से बढ़ रहा है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि अब ईरान और अमेरिका क्योंकि बुनियादी हरीफ तो यही थे और उनके दरमियान इल्ज़ामात और एक दूसरे को दबाव में डालने की कोशिश और सिलसिला तो जारी है और शायद रहेगा, लेकिन मैं इसको खुशाइन समझता हूँ कि कोई बड़ी कशीदगी और मेजर एस्केलेशन अभी तक पिछले आपने खुद जिक्र किया कि जो आलमी मंडी में जो तेल है उसकी कीमतें भी एक तरीके से कम तरीन इस वक्त सतह पर आ गई अभी रिसेंट पास्ट में जो मामलात रहे हैं। एक चीज़ और मुझे बताइएगा, आप ज़ाहिर है हमें आइडिया था जब MOU साइन हुआ कि बहुत सारे सेशंस होंगे और जब तकनीकी मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, लेकिन कतर में मौजूद हैं जैरेड कुशनर, वहाँ पर स्टीव विटकॉफ मौजूद हैं, ईरान नहीं जा। ईरान का यहाँ पर आपको क्या इशू लगता है कि वो इस तकनीकी मुज़ाकरात को स्लोली लेकर चलना चाहता है जबकि अमेरिका चाहता है बहुत जल्द इस पर किसी ना किसी नतीजे पर पहुँचा जाए, या ये कोई स्ट्रैटेजी है ईरान की? आप समझते हैं कि उनके जो इस वक्त कंसर्न है वो बहुत जेन्युइन है? जी देखें, दोनों बड़े अहम सवाल किया आपने। दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। पेस के लिहाज से जो सेंस ऑफ अर्जेंसी है डेफिनेटली वो अमेरिका की ईरान के मुकाबले में ज़्यादा है। जोग्राफी एंड टाइम इज़ ऑन ईरान साइड।
دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یوں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر امریکہ فرسٹریٹ ہو کے تھک ہار کے یہاں سے چلا جاتا ہے، اور اس کے امکانات بھی ہیں کیونکہ جیسے جیسے جو مڈ ٹرم الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں، جو ذہنی دباؤ ہے اور سیاسی تنقید ہے صدر ٹرمپ پہ داخلی سطح پہ امریکہ میں، وہ بھی بڑھ رہی ہے، اور ہر گزرتے روز کے ساتھ ان کے پولیٹیکل کیپٹل اور ساکھ پہ بھی اثر پڑ رہا ہے. تو وہ جلد از جلد اس جنگ سے نکلنا اپنے سیاسی مستقبل کے لیے بھی ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ وہ اس کو ایک داخلی ووٹر کے سامنے وکٹری ڈکلیئر کر سکیں اور بتا سکیں کہ میں نے JCPOA کے مقابلے میں زیادہ سخت اور امریکی مفاد کے مطابق ایک معاہدہ کرنے پہ ایران کو مجبور کر دیا ہے. لیکن آبویسلی ایران جو ہے اس کو کوئی مطلب جلدی نہیں ہے، اور جنگ بندی کی وجہ سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. البتہ جو اس کی توقع ہے کہ اس جنگ کے ذریعے سے اس کا عمل دخل جو ہے آبنائے ہرمز اور ساتھ ہی ساتھ جو منجمد اس کے معاشی اثاثے ہیں ان میں بھی پیش رفت کی جو اس کو توقع ہے، یقینی طور پہ یہ امریکہ کے لیے سیاسی طور پہ بھی ذرا کاسٹلی ہے. کیونکہ دیکھیے ایک جانب صدر ٹرمپ مڈ ٹرم میں اپنے عوام کو اور ووٹر کو بتانا چاہتے ہیں کہ جی میں نے ایران کو اتنا نقصان پہنچایا ہے جتنا اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں پہنچایا تھا. اب اگر وہ ان کو فوری طور پہ معاشی کنسیشن دے دیں، ویور دے دیں، ان کے منجمد اثاثے ریلیز ہو جائیں، تو پھر ان کے لیے اس بیانیے اور سیاسی موقف کو اپنے ووٹر کے سامنے جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جائے گا. تو میں البتہ توقع یہ کرتا ہوں، میں پر امید ہوں کہ یہ پیچیدہ اور صبر آزما پروسیس ہے، لیکن اس میں بتدریج اور انکریمنٹلی پیش رفت پاسبل ہے. اور لیکن باضابطہ طور پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پریس ٹیک آؤٹ ہوگا، دونوں جانب سے تصویریں کھینچیں گی، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوگا اور دونوں ممالک شیر و شکر ہو کے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، تو یہ تھوڑی سی تاریخ اور مزاج کے لحاظ سے غیر حقیقت پسندانہ توقع ہے. اگر وہ ان کو کوئی ویور دیتے ہیں یا کچھ فنڈز ریلیز کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ باضابطہ طور پہ اس کا اعلان کرے گا، کیونکہ یہ صدر ٹرمپ کے لیے سیاسی طور پہ کاسٹلی ہوگا. وہ تھوڑا سا کوائٹلی ان چیزوں کو ریلیز کیا جائے گا، اور شاید ایران سے بھی یہ توقع کی جائے کہ اس کو پبلک میں زیادہ سیلیبریٹ نہ کریں، تاکہ وہ سیاسی طور پہ صدر ٹرمپ کے لیے مسائل آنے والے مڈ ٹرم میں پیدا نہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں، اور قطر میں بھی ان مذاکرات کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے، کیونکہ قطر کا میجر لیوریج جو ہے وہ ان معاشی معاملات میں ہی ہے. کیونکہ قطر میں کافی اربوں ڈالر ایسے فنڈز موجود ہیں جو کہ منجمد ہیں ایران کے. تو اگر وہ انڈائریکٹ ایک اپروچ اپنائی جاتی ہے امریکہ کی جانب سے کہ جی قطر کے یا دیگر عرب ممالک میں جو ایرانی فنڈز فروزن ہیں وہ ریلیز کر دیے جائیں، تو اس کا بظاہر راست جو اس کا سیاسی خمیازہ ہے وہ صدر ٹرمپ کے سیاسی مستقبل پہ اتنا نہیں پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل کھل کر یہ ساری چیزیں سامنے نہیں آئیں گی. کچھ چیزیں بین ہوں گی، کچھ کوائٹلی اگری کی جائیں گی، لیکن دونوں جانب سے ایک دوسرے پہ دباؤ اور الزام تراشی کا سلسلہ شاید جاری رہے گا، تاکہ اپنی عوام اور کانسٹیٹوئنسی کو یہ بتایا جائے کہ ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے. You're so right. Thank you very much. بہت شکریہ سید عبدالعلی صاحب، آپ نے خبر سے کلپ نکالا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ دس پوائنٹ نا ڈونلڈ ٹرمپ، نتن یاہو اور مودی، ان سب کو ہمیں کسی آئی لینڈ پہ بھیجنا چاہیے، تاکہ آئی لینڈ اتنے دور دراز. اچھا آئی لینڈ سے کچھ اور یاد آ گیا، نہ کریں آئی لینڈ کی بات، تو یہ تو وہاں پر بھی کوئی دنیا بات کر لیں گے، اللہ معاف کرے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. اور اب ہم ذرا کچھ صحت سے ریلیٹڈ بات کر لیتے ہیں. آج دنیا میں جو دن منایا جا رہا ہے آگاہی سے ریلیٹڈ، وہ ہے برونکائیکٹسز ڈے. اور برونکائیکٹسز سننے میں ایک بڑی آپ کو ایک ٹیکنیکل بایولوجیکل ٹرم لگ رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے، یہ بیماری کیا ہے، یہ جانیں گے. ہمارے ساتھ ایکسپرٹس بھی ہوں گے، لیکن تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں برونکائیکٹسز ایک دائمی بیماری کے طور پر سامنے آ رہی ہے. اور طبی ماہرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس بیماری کی بڑی وجوہات میں ماضی کے پھیپھڑوں کے انفیکشن، نمونیا اور خاص طور پر ٹی بی کے بعد پھیپھڑوں کے پہنچنے والا نقصان شامل ہے. اچھا ظاہر ہے وہ ماضی میں اگر آپ کو پھیپھڑوں سے متعلق کوئی ایسی بیماری ہوئی ہو تو وہ اپنے نشان ایک طرح کے وہ چھوڑ جاتا ہے، یا آپ کی جو پھیپھڑوں کی ہیلتھ ہے اس کو اتنا متاثر کر گیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب آپ بزرگ ہوتے ہیں، بڑی ایج پر پہنچتے ہیں، یا ایون بچے جن کی امیونٹی بہت کہتے ہیں نا کم ہوتی ہے، ان کو کافی نقصان ہو سکتا ہے. تو بڑھتی عمر میں اس کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. مسلسل کھانسی، زیادہ بلغم، سانس لینے میں دشواری،
اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, بر وقت ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر پلمونالوجی ڈاکٹر سیف اللہ صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سیف اللہ صاحب. ذرا بتائیے گا, یہ بڑا مشکل سا نام ہے برونکائیٹکس, ایم آئی رائٹ؟ تو ہاں برونکائٹسس, تو یہ کیسے ہوتی ہے اس کو پھیپھڑوں کی بیماری نہیں ہوتی کیسے ہے, کیا وجوہات ہیں, کیا ماضی کے جو بیماریاں ہیں پھیپھڑوں کی اس کا یہ نتیجہ ہوتی ہے, یا کچھ آپ بتاتے ہیں کہ جنیاتی طور پر ہے یہ؟ بیسیکلی ہمیں تو پہلے ڈیفینیشن کا آئیڈیا ہونا چاہیے. برونکائٹسس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایئر ویز ہیں, سانس کی نالیاں ہیں, ان کی سوجن ہے, ان کی انفلیمیشن ہے. ان کی سوجن ہونے کی وجہ سے, ریکرنٹ انفیکشنز ہونے کی وجہ سے, بار بار انفیکشن ہوا, پھر وہیں پہ وہ اگر پراپرلی ٹریٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کی سوجن بڑھتی جاتی ہے, سائز بڑھتا جاتا ہے. نارملی ایک ڈایا میٹر ہے, بٹ اس میں سائز پہ بڑھتا جائے گا. مطلب ڈائلیٹیشن ہے وہ ایب نارمل ڈائلیٹیشن ہے. بڑھنے کی وجہ سے وہ میوکس کلیئرنس جس کو ہم بلغم کہتے ہیں, بلغم ویسے جو ہم کف کر کے صبح میں اٹھیں تو کف کر کے نکالتے ہیں, تو یہ رکنا شروع کر دیتا ہے. اب برونکائٹسس ہونے کی وجہ سے سیلیا, جو ایک موٹائل اندر سیلز وغیرہ ہوتے ہیں, ایک لیئر ہوتی ہے, موو کرواتے ہیں اوپر ہماری جو بلغم ہے اس کو یا سیکریشنز کو, وہ پھر ان کی موٹیلیٹی بھی کم ہو جاتی ہے. اسی کی وجہ سے بلغم اندر رکتا ہے. رکنے کی وجہ سے پھر انفیکشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جراثیم گرو ہوتے ہیں. ویسے نارملی تو فلورا ہوتے ہیں, بٹ وہ پھر ایگریسولی گرو کرنا شروع کرتے ہیں. اب ایک سائیکل سا بن جاتا ہے, ہم ٹریٹ کریں پھر وہ وہیں پہ سائیکل اسٹارٹ ہو جائے گا, ری انفیکشن ہو جائے, پھر سے انفلیمیشن ہو جائے, پھر سے سوجن, پھر ڈائلیٹیشن اور زیادہ انکریز ہوتا جائے. تو ایک وشس سائیکل بننے کی وجہ سے برونکائٹسس کی چانسز اور زیادہ بڑھتے جاتے ہیں. اور سمپلی آپ لوگوں نے آلریڈی اس کے بارے میں ڈسکس کر دیا کہ ایک تو بچپن میں ایک سسٹک فائبروسس ہے, اس کے علاوہ پھر جو ہے بچپن میں ہی ریکرنٹ انفیکشنز ہو رہی ہوں. ہم اگر ایزما کو پراپرلی ٹریٹ نہ کریں تو وہ بھی برونکائٹسس میں جا سکتا ہے. ایون سی او پی ٹی جس کو دائمی سانس کی بیماری کہتے ہیں, اس کو بھی اگر پراپرلی ٹریٹ نہ کریں تو وہ بھی الرجک برونکوپلمونری اسپرجلوسس, وہ بھی اسی کی طرف جائے گا. سیڈلی انف اگر آپ کو کھانسی ہو گئی ہے, یا آپ کو بخار ہو گیا ہے, یا آپ کو اگر چیسٹ پین, تو یہ تو بڑی نارمل چیزیں ہیں نا. ایک ہم نے گولی رکھی ہوئی ہے اپنے پاس, نام میں نہیں لے سکتا, ہاں, تو وہ ہم 2 کھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اب یہ ہر بیماری کا علاج یہ گولی ہی ہے. تو ہم آپ کو لگتا ہے ہمیں اگنور نہیں کرنی چاہیے چیسٹ انفیکشنز اگر آپ کو پرسسٹنٹ کھانسی ہو رہی ہے, ریکرنٹ انفیکشنز ہو رہی ہیں؟ ایک تو اس کو ہم نے اگنور نہیں کرنا ہے. اس کے ساتھ ہمیں کف, کرونک کف, ایک لمبے عرصے سے کف رہ رہی ہے, کھانسی رہ رہی ہے, اس میں بلغم کی پروڈکشن ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. سمپل سی جو ہم تھوڑا سا اسپٹ آؤٹ کر لیتے ہیں, اس کا نہیں. اس میں کوپیس اماؤنٹ, بہت زیادہ اماؤنٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ مقدار میں بلغم بننا شروع ہو جاتا ہے. مطلب اگر یہ پیشنٹس کپ رکھیں تو ہاف کپ, فل کپ بھی ہو سکتا ہے پورے دن میں. اتنی اگر پروڈکشن ہو رہی ہے اور بار بار ہو رہی ہے, اس میں کلر چینج ہو رہا ہے, گرین, یا اس میں بلڈ آ رہا ہے, تو اس چیز کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. بلڈ آنے کی سٹیج تو بہت آخر کی سٹیج ہوتی ہوگی. ہاں, مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ ایک عام کھانسی میں اور اس میں ہم فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا پرولونگڈ ہو تو ہم پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں؟ لوگ عموماً جو کہتے ہیں نا اوور دا کاؤنٹر انہیں کف سیرپ مل رہے ہوتے ہیں, وہی لے آتے ہیں. اس میں وہ یہ بھی ڈفرینشیٹ نہیں کرتے کہ ڈرائی کف ہے انہیں یا بلغم والا کف ہے. ایگزیکٹلی, ایک تو کف کو ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ ڈرائی کف ہے تو ڈرائی کف کے کازز ہی ڈفرینٹ ہیں, اور اگر ویٹ کف ہے, پروڈکٹیو کف ہے, بلغم بہت زیادہ آ رہا ہے تو اس کی کازز ہی الگ ہیں. اور وی پلمونالوجسٹ ڈونٹ پرسکرائب اینی کائنڈ آف کف سیرپ. اچھا, کف سیرپ جو کف ہے بیسیکلی اٹ از اے پروٹیکٹیو میکنزم بائی نیچر, اللہ نے بنایا. وہ ہمیں کلیئرنس کرنے کے لیے ایک وہ ہوتا ہے. اب کف کی ٹائمنگ ہے, ایک جو ہمیں تھوڑے بہت ٹائم کے لیے ہو رہی ہے, صبح میں ہوئی, دوپہر میں ہوئی, کسی بھی ٹائم پہ ہوئی, یا لیٹنے سے ہو رہی ہے, تو یہ اس کا کاز ڈفرینٹ ہے. بٹ ایک کف آپ کو کنٹینیوسلی ہر وقت کوئی ٹائم فکس نہیں ہے اس کے دوران ہو رہی ہے, تو اس کف کو تو بالکل آپ اگنور نہ کریں اور ٹائملی اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کریں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جس کو ہم ٹریٹ کریں. اس کے تو موسٹلی کازز یہ ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹی بی بہت زیادہ ہے, تو ٹی بی اپنا ایک پوسٹ ٹیوبرکولر افیکٹ چھوڑ کے جاتا ہے, تو اس کے بعد بھی برونکائٹسس ہوتی ہے, امیونٹی کم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے, ریکرنٹ انفیکشنز ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. برونکائٹسس اب جو بیماری ہے دائمی بیماری ہے, لیکن یہ کیوریبل ہے, اس کا کیا علاج ہے؟ بیسیکلی
ٹریٹ اسی کو اس طرح سے کیا جائے گا کہ جن انفیکشنز کی وجہ سے بار بار ہو رہا ہے اس انفیکشن کو ٹریٹ کریں. جو کاز ہے جیسے سسٹک فائبروسس ہے تو اس کو ٹریٹ کریں. اگر ایزما کے ریکرنٹ انفیکشنز یا ایزما کی بار بار ایگزاسربیشنز یا بار بار اٹیکس ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے تو دمے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. جو وجوہات ہیں بیسیکلی ان کو کنٹرول کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے پیشنٹ کو سمجھانا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ایئر وے سانس کی نالیوں کو کلیئر کیسے کرنا ہے. کف سیرپ نہیں دے کے بلکہ اس کو فزیوتھراپی سمجھاتے ہیں, ایئر وے کلیئرنس کے اپنے طریقے سمجھاتے ہیں. اس کی بھی فزیوتھراپی ہاں فزیوتھراپی ہوتی ہے, ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے. فزیوتھراپسٹ ان کے لیے اسپیشلی وہ چیزیں سمجھاتے ہیں کہ بلغم جیسے اگر ٹی بی کے ایک سائڈ پہ کہیں پیچ تھا وہاں سے بلغم آ رہا ہے تو اس کو ہم نے جو بلغم بن رہا ہے اس کو ڈرین کیسے کرنا ہے وہ طریقے بھی پراپرلی سمجھائے جاتے ہیں. تھوڑا سا بتا دیں کوئی ویکسینیشن ہے جو پریونٹیو ہو, جیسے نمونیا کی اکثر لگواتے ہیں بزرگ افراد کو آفٹر 60 ایئرس, تو اس طرح کی کوئی ہے ویکسینیشن؟ بیسیکلی ویکسینیشن از ناٹ فار برونکائٹس. وہ اس کی ریکرنٹ انفیکشنز ہونے سے بچانے کے لیے, مطلب ظاہر انفیکشن بار بار ہوگا تو وہ اس کی جو ایکسٹینڈ ہے وہ اور زیادہ بڑھا دے گا. تو اس کے لیے نمونیا کی ویکسینیشن ہیں اور وائرل ویکسینیشن. ان میں پہلا نیموکوکل ویکسینیشن, سیکنڈ ون از انفلوئنزا ویکسینیشن. یہ دونوں ہم پرسکرائب کرتے ہیں. یہ ٹائملی سیزن سپٹمبر اکتوبر سپٹمبر ٹو فیب زیادہ تر ہم پرسکرائب کرتے ہیں کیونکہ موسم کے چینجز ہو رہے ہوتے ہیں. انہی ٹائم کے دوران وائرل جو انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. وائرل ہوتا ہے تو سپر ایڈڈ بیکٹیریل. اچھا آج کل تو کچھ ایک نیا ہی وائرل کہہ لیں, یا جو الرجک لوگ تھے جن کو آپ بتا رہے ہیں کہ سپٹمبر ٹو فیب والے موسم میں الرجیز ٹریگر ہوتی تھیں, اب گرمیوں میں آپ سوچیں کہ جون کے مہینے میں وہ چھینک رہے ہیں اور نزلہ زکام تو خیر کم ہوتا ہے لیکن چھینکیں بہت آ رہی ہیں, آنکھیں لال ہیں, ریڈ پیچز بنے جا رہے ہیں آپ کے باڈی کے اوپر. یہ اس موسم میں پھر آپ وہ کہتے ہیں ویکسین کہاں سے لگائیں؟ اس موسم میں تو ویکسین اب آتی بھی نہیں ہے, پھر کیا کریں؟ نہیں, ویکسینیشن آر اویلیبل آل اوور دا ایئر, بٹ ہم ایک ٹائم پیریڈ فکس کرتے ہیں کہ اسی دوران زیادہ ہوتی ہیں. باقی الرجیز کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہیں, ایکسٹریم کولڈ میں بھی ہو سکتی ہیں, ایکسٹریم جو ہے ہاٹ ویدر میں بھی ہو سکتی ہیں. تو اسی حساب سے اس کو ٹریٹ کیا جو ہمارا آج کل کا انوائرمنٹ ہے, پولیوشن ہے, پھر اسموگ کا ایک سیزن آتا ہے. کراچی کی بات کر لیں تو یہاں تو آلریڈی صفائی کا فقدان ہے, کیا یہ بھی ہمارے پھیپھڑوں کی صحت کو اثر انداز کرتا ہے؟ ایگزیکٹلی اگر آپ کی ایئر کوالٹی انڈیکس اچھی نہیں ہے تو ہم تو انہیل کر رہے ہیں نا, آکسیجن کہاں سے آئے گا؟ جو بھی پولیوٹیڈ ایئر ہے وہ ہم انہیل کرتے ہیں, پورا لنگس میں جا رہی ہے. آلریڈی ایک لنگ افیکٹڈ ہے, اس میں اس طرح کی افیکٹڈ ایئر جائے تو ظاہر اس میں وائرل بیکٹیریل اور پولیوٹیڈ ایئر جو ہے اس میں جو جتنی بھی انوائرمنٹل سموگ یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کو اور زیادہ بس کرتی ہیں. ٹھیک ہے, زبردست, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑے اچھے سے ہمیں برونکائٹس کے بارے میں سمجھایا اور اس سے کیسے کوپ اپ کرنا ہے اور اس کا کیا علاج ہے. یہ ہوپ کہ اب آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہو. موونگ فارورڈ جناب, اب ذرا کچھ تعلیم کے شعبے سے بھی خبریں ایڈ کر لیتے ہیں اور اچھی خبر آپ کو یہ دیتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز, ایک فخر کی بات ہے کہ ڈاکٹر حمائل افضل نے اپنی غیر معمولی محنت اور لگن سے ثابت یہ کیا کہ پاکستانی بیٹیوں کو اگر دنیا کی بلند ترین علمی منزلیں بھی ان کی جو ہیں وہ دسترس میں آ سکتی ہیں اور بڑی آسانی سے آ سکتی ہیں, تھوڑی سی محنت سے. تھوڑی سی وجہ نہیں کہوں گا, اچھا خاصا ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے, محنت جو ہے نا وہ جتنی محنت آپ کریں گے اتنا زبردست اس کا رزلٹ آپ کو ملتا ہے. اچھا دنیا کی جو بہت ممتاز درسگاہ ہیں, یونیورسٹی ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں, ڈیوک یونیورسٹی ہے, محض 25 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی مکمل کر کے, کم عمری میں پی ایچ ڈی مکمل کر کے انہوں نے سب کو حیران کر دیا. 21 سال ان کی عمر ہے اور بائیو کیمسٹری کی میں گریجویشن کیا. صرف 4 سال کے مختصر عرصے میں انہوں نے پی ایچ ڈی کا معرکہ سر انجام دیا. ان کی تحقیق بچوں میں جو پائی جانے والی نایاب جینیاتی بیماری ہے, اس کا نام بڑا مشکل سا ہے, جو کہ ڈوشین میسکولر ڈسٹرافی کے علاج اور نئی ادویات کی نئی ادویات کی جو تیاری ہے اس پر انہوں نے فوکس کیا ہے. انسانیت کی خدمت کی ایک روشن مثال ہے. تو یہ ان کی تحقیق بھی ہم جانیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اتنی کم عمری میں انہوں نے کیسے یہ وہی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی قابل فخر بیٹی حمائل افضل صاحبہ. بہت شکریہ حمائل فار ٹیکنگ ٹائم فار باخبر سویرا. سب سے پہلے آپ کو بہت مبارک ہو, آپ نے بڑی زبردست اچیومنٹ حاصل کی ہے, پاکستان کا نام روشن کیا آپ نے. کیسے ہوا اس سفر کا آغاز؟ کب آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بھائی میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے, اور یہ ہوا کیسے؟ مطلب یو جسٹ 25 ایئرز اولڈ, اس عمر میں تو لوگ پرابلی گریجویٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے پی ایچ ڈی کر لی.
Thank you so much. First of all, I really appreciate that. आपने मुझे शो पे बुलाया. Thank you so much for that. I would like to start off with my undergrad की journey. मैंने लाहौर से अपना high school complete किया था, A levels complete किया. उसके बाद मैंने अपने undergrad के लिए US में apply किया था admissions के लिए. और undergrad मैंने in fact जल्दी कर लिया as compared to the standard 4-year timeline. तो मैंने 3 years में complete करके and then Duke offered me admission into their PhD program based on my research experience earlier. तो फिर मैंने साथ ही अपनी PhD शुरू कर दी ड्यूक में after my undergrad, right after that basically. तो कोई gap नहीं दिया. तो फिर at Duke मैंने 3 years or 10 months, I mean you could say 4 of course because yeah. So उसमें मुझे PhD मिल गई because of my research और मैंने papers publish कर दिए. So that was pretty much it. But I would say कि मैंने research का मुझे कैसे पता था या PhD मुझे कब से पता चला कि मैंने करनी है. That started off when I was in Pakistan actually. Because Pakistan there's a huge research gap which I've been talking about for quite some time now, but also the fact that बहुत सी जो diseases पाकिस्तान में patients जिनके हैं हमारे पास वो diseases का इलाज बाहर के countries में already है. तो that was something that was very personal to me because मेरी जो अपनी grandmother थी she passed away from cancer जिसका already treatment बाहर के मुल्कों में है. तो that was very hurtful in terms of the fact that we need to do something इस field के अंदर to bring it up to the par. तो फिर तब से मैंने research शुरू की and I knew कि I wanted to do more research and I knew कि मैंने genetic disorders में research करनी है. So yeah. हिमायल थोड़ा सा हमें अपनी research के बारे में बताइए because ये बच्चों पे भी focus है काफ़ी इस research का. What is your research और इससे पाकिस्तान में कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है? Absolutely. So मेरी जो research है it's about a genetic disorder called Duchenne muscle dystrophy. ये बहुत सी मसल डिस्ट्रॉफीज हमारे पास होती हैं बच्चों में बट दिस इज वन ऑफ देम. तो व्हाट हैपेंस इज कि जिन बच्चों को ये डिसऑर्डर होता है इट्स प्राइमरीली जेनेटिक, आपकी जीन्स में होता है. तो अ लॉट ऑफ द टाइम्स होता है कि इनिशियली सिम्टम्स नहीं होते बट देन इवेंचुअली एज यू प्रोग्रेस या आप जैसे जैसे 10 से 11 साल के हो जाते हैं उस पॉइंट तक आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी मुश्किलात आ जाती हैं. जैसे कि सांस भी आप नेचुरली नहीं ले सकते. आप इमेजिन करें आपका जो पूरा मस्कुलर सिस्टम है ना इट डिजेनरेट्स. आप अपना हाथ भी लिफ्ट अप नहीं कर सकेंगे अगर आपके मसल्स काम नहीं कर रहे लेट अलोन सांस लेना. तो फिर इवेंचुअली चिल्ड्रन पास अवे बिकॉज इसका कोई ट्रीटमेंट पाकिस्तान में भी नहीं और इवन बाहर भी नहीं है ट्रीटमेंट इन डिस्ट्रॉफीज का. तो दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग. मैंने जो थेरेपी बिल्ड की है वो प्री क्लिनिकल मॉडल्स में जैसे माइस और डॉग मॉडल्स मेरे पास ड्यूक में अवेलेबल हैं उनके अंदर इस डिजीज को पहले हम इंड्यूस करते हैं और फिर मैंने जो थेरेपी बिल्ड की उसने उन मॉडल्स के अंदर इस डिजीज को रिवर्स कर दिया. तो दिस वाज द एंटायर आइडिया बिहाइंड इट. हाउ नाइस. अच्छा हिमायल, ऑब्वियसली आपने इतनी यंग एज में PhD की है, आपके अपने कुछ चैलेंजेस होंगे और हर किसी की अपनी एक स्ट्रगल होती है, एक जर्नी होती है. कभी ऐसा ख्याल आया, कभी ऐसे पॉइंट आया लाइफ में कि आपने गिव अप करने का सोचा हो? I think that's almost every day. जब आप PhD कर रहे होते हो तो it's 90% failures. तो जब आप बहुत दिल से कोई चीज़ करना चाहते हो ना आप बहुत effort डालते हो. तो मैंने भी बहुत effort से research experiments किए but what I didn't realize early on was कि it's a part, like failing is a part of your PhD. और primarily आप research नहीं सीख रहे होते PhD से, आप जिंदगी को गुजारने का एक तरीका सीख रहे होते हो, अपने फेलियर से कैसे उठना है. तो जब मेरे एक्सपेरिमेंट्स फेल होते थे ना, अभी भी जैसे रात के 2 बजे में मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी तो फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स दैट यू कांट इवन थिंक ऑफ. तो फिर उस पॉइंट पे मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था कि मैं कैसे वापस खड़ी हूँ, वापस फिर से रीप्लान करूँ एक्सपेरिमेंट्स. और इंसान आई गेस आहिस्ता आहिस्ता सीखता है बट कभी भी फुली नहीं सीखता कि अपने फेलियर्स को कैसे एक्नॉलेज करना है या उन फेलियर से क्या सीखना है. तो आई मीन मैं बहुत आसानी से आई यूज्ड टू क्राई लैब में बैठ के और अभी भी करती हूँ मैं और फिर मैं अपने पेरेंट्स को कॉल करती हूँ एंड देन दे ट्राई टू सपोर्ट मी थ्रू इट. तो ऐसा होता है थ्रू आउट द PhD. सो एनी स्टूडेंट वांट्स टू फॉलो योर फुटस्टेप, आप उन्हें क्या सजेशन देंगी? व्हाट इज योर एडवाइस? To find your own passion, I'd say. बहुत important है. हमारे पास पाकिस्तान में ना एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ लाइंस क्रिएट कर दी गई हैं बच्चों के लिए. तुम इंजीनियर बनोगे, इस एज पे ये करोगे तो you'll be great. बच्चियां डॉक्टर बनेंगी, that's it, like that's life. और उसके बाद शायद शादियां कर दी जाए and all that. हमारे पास ये बहुत ज़्यादा सोसाइटल कस्टम है. आई वुड से कि दूसरों को मत फॉलो करें कि दूसरे क्या करना चाह रहे हैं. आप देखिए कि आप किस चीज़ के बारे में एम्बिशियस हैं. इफ़ इट्स साइबर सिक्योरिटी डू इट, बिकॉज अगर आप अपने आप को पूरी ज़िंदगी वो चीज़ करते हुए देख सकते हैं ना, you're gonna ace it और आप अपना एक मार्क क्रिएट करेंगे उस फील्ड में. सो डेफिनेटली फाइंड समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट.
Right. Thank you very much, Thank you Hamail so much, Afzal, and Hamail. wish you the best of luck for your future endeavors. ये जो finding your own passion है ना, ये बड़ा भारी term है. ये इसके लिए it's आपको not बड़े that easy, to be sacrifices honest. देने पड़ते हैं. Finding your own passion. Sometimes finding we your do not own- know कि हमारा Yeah, passion exactly है क्या. yeah. Passion most of the time doesn't pay your bills. तो ये बड़ी, जब भी मैं ये लफ्ज़ सुनता हूँ ना, तो मुझे होता है करियर और कि पैशन जो है ना उसमें फ़र्क है. तो अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, रियलिटी समझ कर अपना पैशन आप साइड कहते हैं ना, साइड हासिल करें. और आजकल नौजवान यही तो कर रहे हैं, साइड हासिल कर रहे हैं, कैपिटल जनरेट कर रहे हैं और फिर अपना पैशन. अब जरा हम फुटबॉल की बात कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को राउंड अप हमें बताना है आज के फुटबॉल के हवाले से क्या अपडेट्स रही हैं. तो नॉर्वे ने फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. बड़ा सनसनीखेज ये मुकाबला रहा. आइवरी कोस्ट को 2-1 से शिकस्त भी दी है. राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे का मुकाबला ब्राज़ील से होने जा रहा है और साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस ने स्वीडन को 3-1 से हरा दिया. सो मैक्सिको ने भी एक्वाडोर को 2-0 से हराया. इंग्लैंड और कांगो की टीमें रात 9 बजे मैदान में उतरेंगी. बहरहाल अगर जो लोग वो कहते हैं ना नेम प्लेस थिंग, अगर ये खेलना चाहते हैं तो वो ये मैचेस ज़रूर देखें. ऐसे ऐसे मुल्क के नाम आपको पता चलेंगे जो आपको काम आए. सही बात है. वैसे अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप का जुनून अगर आपने कहीं पे एक्सपीरियंस करना है ना, तो भाई अगर आप कराची में रहते हैं तो पहुंच जाएं लियारी सीधा सीधा. और ये बात मैं रोज़ करता हूँ. क्यों करता हूँ? क्योंकि लियारी में जो जुनून है, जो वहाँ पे इंटरेस्ट नज़र आता है, जो वहाँ पे जोश नज़र आता है, वो एवरी पासिंग डे वो डबल होता जा रहा है ना, वो दुगना होता जा रहा है. जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है, टीमें प्री क्वार्टर फाइनल के लिए जा रही हैं. तो जनाब जुनून जितना लियारी में नज़र आता है उतना पूरे पाकिस्तान में कहीं देखने में नहीं आता. वर्ल्ड कप के आगाज़ से पहले ही जो था वो गलियां हमने देखी लियारी की, वो फुटबॉल टीमों के झंडों से सजा दी गई और वो घर घर झंडे लहरा रहे थे. और उसके बाद जर्सीज जो थी वो लोगों ने पहन ली थी और हर दूसरे घर की फेवरेट टीम थी ब्राज़ील. अच्छा, वहाँ पे ये बड़ी यकसानियत है, हर बंदा मिनी ब्राज़ील भी कहा जाता है लियारी को. अच्छे न्यूज़ चैनल्स भी काफ़ी ज़्यादा कवरेज दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 2 ख़वातीन एंकर्स हैं, उन्होंने लियारी को मिनी ब्राज़ील कहा कहती नज़र आ रही है. ज़रा हम आपको दिखाते हैं ये मंजर भी. Mostra agora que a torcida pela nossa seleção vai muito além do território brasileiro. Isso mesmo, Carol. Olha só, num pequeno bairro do Paquistão, a paixão pelo futebol é tão grande que ele já foi apelidado de Mini Brasil. Em um beco empoeirado entre as ruas de Liari, meninos chutam uma bola enquanto as So, ये कौन सी लैंग्वेज थी बाय द वे? मुझे लगता है कुछ रशियन टाइप कुछ था, या स्पेनिश थी या अर्जेंटीना में क्या बोला जाता है. बट मुझे ये देखे ना लियारी बोलते हुए कितनी अच्छी लग रही थी. आपने नोटिस किया? लियारी इज कंपैरेटिवली इजी टू प्रोनाउंस फॉर फॉरेनर्स. तो बहरहाल बहुत ज़बरदस्त तरीके से फुटबॉल के मैचेस जारी हैं. जिनका पैशन है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारी पाकिस्तान की भी इंटरनेशनल टीम हो और अब जो फीफा वर्ल्ड कप हो, काश का हमारी टीम भी उसमें ज़रा हमें खेलती दौड़ती नजर आए अच्छे तरीके से. अब हमें दीजिए इजाज़त और बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.